کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا آپ کے لیے، روزہ چھوڑنا آپ کے لیے جائز ہو جائے. اور یاد رکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ نے اسلام کے جو 5 ارکان بیان کی ہیں جس پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے، اس میں تیسرا رکن روزہ ہے، اور توحید کے لحاظ سے چوتھا رکن روزہ ہے، نماز، زکوٰۃ اور روزہ. اور یہ بات یاد رکھو کہ دنیا میں کسی حکومت کے قانون کو توڑنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے. اس کائنات کے بنانے والے کے حکم کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے جس پر اس نے بہت بڑی سزا رکھی ہے. وہ لوگ احمق اور بے وقوف ہیں، وہ قرآن اور سنت کے مزاج سے اور اللہ تعالیٰ کے حکام سے ناواقف ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ روزہ رکھنے کے بہت مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، دسمبر میں رکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے غفور اور رحیم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں قطعاً نہیں کہا. اللہ نے اپنے آپ کو غفور اور رحیم ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جن سے ماضی میں گناہ ہو گیا، اب وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور رمضان کے روزے یا جو ارکان اسلام ہیں ان کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں غفور الرحیم ہوں، پچھلی خطائیں معاف کر دوں گا. جو اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کے گناہ کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ نے دھمکیاں دی ہیں. قل لعبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بہت دردناک ہے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے جو رمضان کا روزہ چھوڑ دیں. اللہ ایسے لوگوں کے لیے عزیز ذو انتقام ہے، زبردست انتقام لینے والا، اور اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے انتقام لے. کیوں؟ اس نے سارے سال آپ کو پورے سال آپ کو کھلایا پلایا، اتنی نعمتیں دی اس نے. ہم اگر صرف خوراک پر غور کریں، خوراک پر کتنا کھاتے ہیں، کھا کھا کے بیمار ہو جاتے ہیں، کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ 1 مہینہ صرف دن کی روشنی میں آپ پر کھانے کی پابندی لگا دے اور آپ کہیں گے نہیں میرے لیے یہ عمل بہت مشکل ہے؟ وہ عذاب دے گا اس پر. اس میں یہ دماغ سے نکال دیں کہ اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھ جائیں کہ میں مزدور ہوں، میں یوں ہوں، میرے سے ہوتا نہیں، میرے تو یہ کرنا ہے، میرے تو ڈرائیور ہوں، میں تو. پچھلے سال دبئی میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں ریگستان میں کام کرتا ہوں، دبئی کی گرمی اور ریگستان، اور کہہ رہے ہیں 10 بجے حالت خراب ہو جاتی ہے، کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے کہا روزہ بولو بھائی، نہیں چھوڑ سکتے. کہہ رہے ہیں جاب جائے گی. میں نے کہا جائے جاب. اگر چھوڑ دیا آپ نے ریگستان کی گرمی کی وجہ سے روزہ، غامدی کی باتوں میں آ کے، خدا انتقام لے گا، یہ بتا دوں آپ سے. ایسا نہیں ہے. دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو قانون بنائے اور پھر کہے جس سے دل چاہے عمل کرے، جس کا دل چاہے عمل نہ کرے. آرمی میں دیکھا آپ نے کہ صبح آپ اپنے آفس پہنچے اور شلوار قمیض میں پہنچ جائیں آپ. اب بولے ایکچولی میری پینٹ کیونکہ دھلی ہوئی نہیں تھی، میری شرٹ کیونکہ دھلی ہوئی نہیں تھی، آرمی والے نکال دیں گے باہر آپ کو، بولیں گے آپ کو پریڈ میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہیں اصل میں یوں تھا آپ کو کہ جاؤ دفعہ ہو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، اجازت نہیں ہے آپ کو گھسنے کی. اس لیے کہ آرمی کا ایک ڈسپلن ہے. ہاں جس میں ڈسپلن نہیں ہوتا کوئی، وہ خود ہی اس کو اپنے حکام کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یوں کر لو تو یوں کر لو، جیسے مرضی کرو. یاد رکھو آرمی کی اتنی طاقت نہیں ہے، آرمی کا اتنا ڈسپلن نہیں ہے جتنا اس کائنات کو چلانے والے کا ہے. اس نے جب ایک قانون بنا دیا تو وہ پتھر پہ لکیر بن گیا ہے. اب آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اگر آپ نہیں رکھتے اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو. پھر عذاب کے اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ و برباد کیا، اللہ نے قوم لوط کو تباہ و برباد کیا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کیا. اور ان سب میں قدر مشترک چیز کیا تھی؟ نبی کے حکم کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی نافرمانی. تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی قطعاً اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اللہ کے غضب کو دعوت مت دو. اور یاد رکھو دنیا میں جو اللہ کا عذاب آتا ہے نا روزہ خور پر، سب سے پہلا عذاب، اللہ اس کی طبیعت سے سکون چھین لیتے ہیں، رزق کی برکت اور رزق کی لذت چھین لیتے ہیں. روزہ خوروں کے چہروں پر نحوست سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سکون میں نہیں ہے. کیا ہو جائے گا 2 وقت کھا کے، کیا مل جائے گا آپ کو؟ بھائی صبر کر لو تھوڑا سا. جب ڈاکٹر شوگر کے مریض سے مٹھائی چھڑواتا ہے، ساری زندگی کے لیے مریض چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں چھوڑ دیتا؟ اللہ آپ سے کچھ بھی نہیں چھڑوا رہا، صرف صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پابندی کا حکم دے رہے ہیں. تو اپنے حال پہ ترس کھائیں، اپنے حال پہ رحم کریں. اللہ کو اس معاملے میں غفور الرحیم نہ سمجھیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان نے دل میں ڈال دیا ہے. قرآن میں اللہ کا آرڈر ہے کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں. فرض کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، فرض کا لفظ.
اور یہ بھی فرمایا ان الذین یکسبون الاثم، جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے، سیجزون بما کانوا یقترفون، عن قریب سزا ملنے والی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، چاہوں گا معاف کر دوں گا، چاہوں گا سزا دوں گا، جیسے مرضی کرو۔ اللہ نے دھمکی کا لفظ استعمال کیا ہے، سیجزون، دیر نہیں ہے، دیر نہیں ہے، عن قریب سزا ملنے والی ہے۔ اور افسوس اس پر ہے کہ آج روزہ کھایا بھی جا رہا ہے اور کھلے عام کھایا جا رہا ہے، اور یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ مجھ پر چونکہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، مجھ پر چونکہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا لہذا اگلے سال بھی کھاؤں گا۔ تو میرے بھائی، لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب اس وقت نہیں آیا جب لوط علیہ السلام اس قوم کو سمجھا رہے تھے۔ قوم عاد پر بھی اس وقت اللہ کا عذاب نہیں آیا جب قوم عاد کو ان کے نبی سمجھا رہے تھے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان نافرمانوں کو ایسے ڈھیل دیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کی عادت ہے کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، عادت یہ ہے، اور اس پہ اکڑتا بھی ہے، تو اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، اس کے لیے نافرمانی کے دروازے مزید کھول دیتے ہیں کہ کر لے، جی بھر کے کر لے، جہنم میں نے تیرے لیے تیار کر کے رکھی ہے، تو جی بھر کے کر لے، یہ حسرت نہ رہے کہ میں نے نہیں کی۔ تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، تبھی آپ دیکھیں سکون ختم ہو گیا زندگیوں سے، کھا کھا کے مسٹنڈے بن گئے ہیں، بریک ہی نہیں ہے، منہ کو لگام ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت ہی کھاؤ پیو والا آدمی کسی کمپنی میں گیا، مینیجر بننا تھا، تو ایک شخص نے اس سے کہا تمہیں اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے، تم امپلائیز پہ کنٹرول کیسے کرو گے؟ امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے، جی میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا اور شادی کرنے انڈیا گیا تھا، میری شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں، 4 ماہ کے بعد میں امریکہ واپس آیا، لیکن امیگریشن کے مسائل کی وجہ سے میری بیوی میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میں ایک امتحان کی تیاری کر رہا ہوں جس میں مجھے تقریباً 3 مہینے لگیں گے۔ میں ہندوستان میں بھی اس امتحان کی تیاری کر سکتا ہوں، لیکن میرے والدین کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ میں ہی رہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ ہندوستان میں رہنے کے بجائے امتحان کی تیاری کروں، کیونکہ وہاں ذہنی یکسوئی نہیں رہے گی اور میں ان کے مطابق مؤثر طریقے سے امتحان کی تیاری نہیں کر پاؤں گا۔ میری بیوی 4 ماہ کی حاملہ ہے اور اسے میرے تعاون کی ضرورت ہے، وہ ہر روز روتی ہے اور مجھے گھر واپس آنے اور حمل کے دوران اس کے ساتھ رہنے کو کہتی ہے۔ اس صورتحال میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیا مجھے اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے اور 3 ماہ تک امریکہ میں رہنا چاہیے، یا اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے گھر واپس جانا چاہیے؟ آپ کو فوری طور پہ گھر واپس جانا چاہیے، اپنی زوجہ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، گھر پہ رہ کے آپ امتحان کی تیاری کریں۔ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی بیوی کی موجودگی میں یکسوئی سے امتحان کی تیاری نہیں ہو سکتی، بالکل فضول، بالکل 100% سے بھی زیادہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ بیوی ڈپریشن اور ٹینشن دور کرنے کا ذریعہ ہے، ٹینشن بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ جو میاں بیوی کے لطیفے بنے ہوتے ہیں نا، یہ صرف لطیفوں کی حد تک انجوائے کرنے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں، ورنہ حقائق کی دنیا میں مرد کے لیے بیوی کے بغیر رہنا اور عورت کے لیے شوہر کے بغیر رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو میں کسی سے بدگمان نہیں ہو رہا، جو رہتے ہیں تو ان میں بہت سے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بیویاں سے دور رہتے ہیں سارے غلط ہی ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے غلط ہوتے ہیں، لیکن بہت سے غلط بھی ہوتے ہیں۔ تو بیوی کے بغیر رہنا یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا ذریعہ ہے۔ تو آپ اپنی وائف کے پاس آئیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اور وہیں رہ کے امتحان کی تیاری کریں۔ تھوڑی بہت ذمہ داریاں تو ہوتی ہیں، ظاہر ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ امتحانوں کی تیاری کے کوئی ٹائم حد تھوڑی ہے، آج ایک امتحان ہے، کل دوسرا امتحان ہے، پرسوں تیسرا امتحان ہے، ترقی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ پھر جب آپ امتحان پاس کر کے کوئی اچھی جاب آپ کو ملے گی تو وہاں بھی آپ کو اپنی جو دماغ ہے اس کو فوکس کر کے کام کریں گے تو اس کمپنی میں آپ کو ترقی ملے گی، تو فوکس کرنے کے لیے وہاں بھی پھر بیوی کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تو ساری زندگی ہے، تبھی آپ دیکھیں نا، جنہوں نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، پڑھائی کو فوکس کریں گے، تو وہ فوکس ہی کر رہے ہیں اب تک پڑھائی کو، کیونکہ ترقی کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں، کوئی اینڈ ہے ہی نہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر آدمی فارغ ہوتا ہے، تو پھر جب آپ 60 سال کے ہوں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر ہوگی، پھر آپ بیوی کے پاس ٹائم گزاریں، لیکن پھر ٹائم گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سیکولر لبرل لوگوں کے انتہائی فضول قسم کے نعرے ہیں کہ جی آپ فوکس کریں، شادی سے دماغ ہٹا کے آپ ترقی کو فوکس کریں۔ تو یہ نیچر سے، فطرت سے بغاوت۔ میں آپ کے والدین کو برا نہیں کہہ رہا، وہ تو بیچارے وہی بات کر رہے ہیں جو سوسائٹی کر رہی ہے، لیکن سوسائٹی کر کیوں رہی ہے؟ اس کے پیچھے یہ لبرل اور سیکولر قوتوں کے نعرے ہیں۔ انہوں نے عورت کو ایک ایز اے انسٹرومنٹ ایک فرض کر لیا ہے کہ جیسے گورا ترقی کرتا ہے، جب اس کو ٹھڑک پیدا ہوتی ہے، جا کے کسی نائٹ کلب میں کاروائی ڈال کے آ جائے گا وہ، تو اس کی ٹھڑک پوری ہو جائے گی۔ تو عورت کو ایک سیکس انسٹرومنٹ کے طور پر یہ دنیا استعمال کرنے لگی ہے۔ اسلام نے کہا ہے بیوی بنا کے گھر میں رکھو، عزت دو، سارے کام کرو،
ترقی بھی کرو, پڑھائی بھی کرو, مگر بیوی کے ساتھ ساتھ. تو دیکھیں, میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, مجھ سے اللہ کتنے سارے کام لے رہا ہے. تو کیا میرے گھر نہیں ہے, کیا میرے بچے نہیں ہیں؟ میں ٹریولنگ بھی کر رہا ہوں, میں سفر بھی کر رہا ہوں, میں جامعۃ الرشید میں پڑھا بھی رہا ہوں, میں مسائل کے سیشن بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں, میں کاروبار بھی کر رہا ہوں, اور میں بچوں کی تربیت کی بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہا ہوں, ان کی پڑھائی کو بھی فوکس کر رہا ہوں. سارے کام سب کچھ ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ کام چھوڑ کے وہ کام کرو تو وہ کام شاید ہو جائے, بلکہ وہ بھی ادھورا ہو, لیکن یہ ایک دوسرا کام رہ جائے گا آپ سے. تو اس لیے اپنے گھر میں آپ توجہ دیں, واپس آ جائیں, یا بیگم کو بھی ساتھ لے جائیں امریکہ, تو ٹائم گزاریں. اور والدین کو سمجھائیں, آپ کی بیٹی اگر ہوتی اور آپ کا داماد چھوڑ کے اس کو چلا جاتا تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی. تو یہ تو آپ کی وائف, آپ کو اچھی وائف ملی ہے جو آپ سے محبت کرتی ہے, جو چاہتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, تو آپ ٹائم گزاریں ان کے ساتھ. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, خاتون جس کا شوہر نہیں کماتا مگر بیٹے اچھا کماتے ہیں, غلطی سے اس نے ہسپتال میں زکوٰۃ کے کھاتے سے رعایتی علاج کروا دیا ہو, بعد میں مسئلہ معلوم ہونے پر توبہ کی, اب رقم کیسے لوٹائے, زکوٰۃ کی مد میں یا صدقے کی مد میں؟ دیکھیں, اگر یہ خاتون زکوٰۃ کی مستحق تھیں تو بیٹے بے شک کماتے بھی ہوں, تو اگر یہ خود غریب تھیں, زکوٰۃ کی مستحق تھیں, تو زکوٰۃ لگ گئی ان کے اوپر. اور اگر یہ زکوٰۃ کی مستحق نہیں تھیں, اور لینا تو نہیں چاہیے, جب بیٹے کما رہے ہو تو نہیں لینی چاہیے زکوٰۃ, تو ان کو پتہ نہیں تھا, غلطی سے انہوں نے وہ پیسے لے لیے, ان کو نہیں پتا تھا زکوٰۃ کے پیسے ہیں, تو بھی اب بھول جائیں اس کو, تو جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن ان کو پتہ بھی تھا کہ میں زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہوں, پھر بھی, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ پیسے زکوٰۃ کے ہیں, تو پھر وہ پیسے ان کے ذمے صدقہ کرنا واجب ہے, جتنے کا علاج ہوا اتنے صدقہ کریں. لیکن میرا خیال ہے یا تو ان کو علم نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ کے ہیں, یا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہوں, تو ایسے مغالطے میں اگر پیسے استعمال کر لیوں تو کوئی حرج نہیں ہے. زوجہ جنید کینیڈا سے, میں اسلامک کیلیگرافی, خطاطی, آیتوں وغیرہ کی پینٹنگ کر کے فروغ کرتی ہوں, کیا یہ جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, بہن کو جائیداد میں آدھا حصہ کیوں ملتا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بھائی اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تو کیا بہن جائیداد میں پورا حصہ لے سکتی ہے؟ دیکھیں, مسلمان ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. تو اللہ میاں نے کہا کہ لڑکے کو دگنا ملے گا, لڑکی کو آدھا ملے گا. تو اب اس میں حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی اللہ کے حکم پہ راضی رہنا ہے. تو کیونکہ اگر ایک ایک حکم آپ کو سمجھ کے ہی عمل کرنا ہے, تو پھر شیطان نے بولا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے, اس کو تو نے مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, تو اللاجیکل کام ہے, میں نہیں کروں گا. تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کا شمار بھی شیطان میں ہو, تو آپ پوچھیں کہ اللہ آدھی وراثت کیوں دی ہے, ان کو دگنی وراثت کیوں دی ہے؟ تو مسلمان کا کام ہے بھائی, اللہ نے جو حکم دے دیا اس کو ماننا ہے, بس حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے, اسی کو عبودیت کہتے ہیں. باقی اس کی حکمت اگر غور کیا جائے نا, 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. مرد کو دگنی تو دی ہے اللہ نے وراثت, لیکن اس پہ خرچے 4 گنا ڈال دیے. عورت کو آدھی دی ہے, مگر وہ آدھی بچا لی ہے, اس پہ خرچہ کچھ نہیں ڈالا. مثال کے طور پر ایک آدمی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے, اور اس نے 3 لاکھ روپے چھوڑے. اب لڑکے کو مل گئے 2 لاکھ, بیٹی کو مل گیا 1 لاکھ. لیکن لڑکے پہ خرچے کتنے ہیں؟ جب یہ نکاح کرے گا تو مہر کا خرچہ, نان نفقے کا خرچہ, گیس بجلی کا خرچہ, اور ولیمے کا خرچہ, اور پھر بچے کی ولادت کا خرچہ, پھر بچوں کو پالنے کا خرچہ, بچوں کی تعلیم کا خرچہ. تو یہ ساری زندگی کے سارے خرچے مرد کے اوپر آ گئے. تو 2 لاکھ تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور لڑکی کو دیا 1 لاکھ. جب اس کی شادی ہوگی تو اس 1 لاکھ میں اس کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے, سارا خرچہ اس کے شوہر کے ذمے ہے. جب اس کے بچہ ہوگا تو سارا خرچہ اس کے شوہر کے ذمے ہے, بچوں کی تعلیم شوہر کے ذمے, اس کے بچوں کا علاج شوہر کے ذمے. تو اس لڑکی کو 1 لاکھ دے کے پورے 1 لاکھ اسلام نے بچا لیے, اور لڑکے کو 2 لاکھ دے کے خرچہ اس پہ 2 کروڑ کا ڈال دیا ہے. تو اس لیے اسلام نے عورت پہ احسان ہی کیا ہے, اور اس کو ہی فیور کیا یہاں اسلام نے. تو لیکن بہرحال حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے, ہمیں بہرحال اسلام کے حکم کو فالو کرنا ہے. باقی یہ کہ بھائی اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہے ہوں تو عورت دگنا حصہ لے سکتی ہے. نہیں, عورت کو جتنا حصہ ہے اتنا ہی لے گی. البتہ بھائیوں کو شریعت اسلامی عدالت ہوگی تو فورس کرے گی کہ اگر بہن غریب ہے تو تم اس کا نان نفقہ تم اٹھاؤ. حسیب صاحب فرانس سے, اسٹوڈنٹس جو باہر بیرون ملک جاتے ہیں ان کو اکثر جاب وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, مگر بعض لوگ چھپ کر کام کرتے ہیں, تو کیا ان کی کمائی حلال ہوگی؟ بہت سے لوگ ڈیلیوری بوائے کے طور پر کام کرتے ہیں, تو بعض دفعہ شراب یا حرام کھانے بھی ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حرام کھانا ڈیلیور کرنا حرام ہے, اس سے جو آمدن آئے گی وہ بھی حرام ہے, اس کو بھی صدقہ کرنا واجب ہے. باقی جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کو جاب کی اجازت نہیں ہوتی, تو ان کا جاب کرنا غیر قانونی ہے, اس لیے ان کو منع کیا جائے گا کہ جاب نہ کریں. لیکن جاب سے جو ارننگ ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی اگر وہ کام حلال کر رہے ہیں. شراب ڈیلیور کر رہے ہیں وہ تو شراب ڈیلیوری کی اجرت تو ویسے ہی حرام ہے, لیکن اگر کوئی جائز کام کر رہے ہیں تو وہ جائز کام کی وجہ سے ان کی اجرت کو حلال ہی کہا جائے گا.
البتہ اللیگل ہونے کی وجہ سے ان کو اس کام سے روکا جائے گا کہ آپ ملکی قانون کو فالو کریں، آپ ملکی قانون کی خلاف ورزی نہ کریں۔ پاکستان سے کہتے ہیں پوچھا، میری بیوی غیر ضروری باتوں پر روتی ہے اور اس کی عادت ہوتی جا رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، اسلام ایسی خواتین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بھائی خواتین کو قابو کرنے کے لیے، ان کو صحیح کرنے کے لیے دلائل سے زیادہ اسٹائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب آپ کی بیگم رویا کریں غیر ضروری باتوں پر، آپ تھوڑا زیادہ رو لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی رونا شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، پھر اس کو غصہ آئے گا بیگم کو، یار یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتے ہو؟ تو آپ کہیں آپ بھی تو روتی ہو، آپ چھوڑ دو تو میں بھی رونا چھوڑ دوں گا۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں سے یہ معاملات کنٹرول ہوتے ہیں، یہ دلائل سے نہیں ہوتے یا سمجھانے سے بھی نہیں ہوتے یہ۔ تو آپ رونے کی تھوڑی پریکٹس کریں، تو جب بیگم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روئے کرے تو آپ بھی اس سے بھی زیادہ چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دیں۔ جب بیگم پوچھے کیوں رو رہے ہیں، آپ کہو کہ مجھ سے تمہارے آنسو نہیں دیکھے جاتے، مجھے تمہیں روتا دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونا آتا ہے۔ تو یہ پریکٹس سے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، اس طرح کر لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ عبدالرزاق صاحب شکاگو سے، فوڈ ڈیلیوری میں بعض دفعہ خنزیر کے گوشت سے بنی ڈشز بھی ہوتی ہیں، بطور مسلمان کیا ہمارے لیے ایسی ڈشز؟ اچھا، یہ جو بیوی کے رونے والا مسئلہ پوچھا ہے نا، اگر رونا آنا آئے تو ہنسنا شروع کر دیا کریں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے بیگم جو ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو رہی ہے تو آپ کو غصہ آ رہا ہے تو غصہ نہ آئے، میں نے بتایا ایک ٹرک تو یہ کہ آپ اس سے زیادہ رونا شروع کر دیں، تو وہ کہے گی یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہ آپ کہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تم بھی تو وہی کر رہی ہو تو میں نے کر لیا تو کیا ہوا۔ اور اگر رونا نہ آئے تو ہنسنے کی پریکٹس کر لیں، بیگم جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روئے آپ ہنسنا شروع کر دیں، وہ کہے گی یہ کیا مطلب، آپ بولیں کہ بس تم روتی ہو تو پتہ نہیں مجھے ہنسی کیوں آتی ہے، تو وہ اصل میں جذبات سے آپ کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر آپ جب کنٹرول جو ہے نا، آپ کو غصہ آتا ہے تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو آپ تھوڑا یعنی اپنی ذمہ داری پہ ہنس لو گے اگر، تو ان کو اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ میرے رونے کو نا لفٹ نہیں کرا رہا۔ یہ جب بلا وجہ رو رہی ہوں، اگر معقول بات پہ رو رہی ہیں تو پھر اس کی وجہ ریزن دور کریں نا، بعض دفعہ وہ صحیح رو رہی ہوتی ہے، آپ اس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہو، تو پھر اس ظلم کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ ظلم نہیں کر رہے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو رہی ہے، تو یا تو آپ بھی روئیں یا پھر آپ ہنس لیں، دونوں میں سے ایک کام کریں۔ اور پھر بیگم بولے گی کہ کیوں ہنس رہے ہو، تو آپ کہیں گے تو پتہ نہیں تم جب روتی ہو تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک دونوں میں سے جو طریقہ دونوں استعمال کر کے دیکھیں، جو فائدہ ہو پھر اسی کو چلائیں۔ لیکن یہ سارے کام کرنے آپ نے اپنی ذمہ داری پر ہیں، کچھ ہو جائے تو مجھے نہیں کہنا کہ آپ نے بولا تھا۔ محمد عرفان صاحب، اچھا عبدالرزاق صاحب شکاگو سے، فوڈ ڈیلیوری میں بعض دفعہ خنزیر کے گوشت سے بنی ڈشز بھی ہوتی ہیں، بطور مسلمان کیا ہمارے لیے ایسی ڈشز ڈیلیور کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز جناب، حرام ہے۔ محمد عرفان بنگلور سے، میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، وہاں گھر کے پاس ایک مسجد ہے، میں باقی نمازیں تو مسجد میں پڑھ سکتا ہوں، مگر فجر کی نماز میں کتوں کا بڑا ڈر رہتا ہے، تو کیا میں روم میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یار ہمت کر کے مسجد میں جایا کرو، کتے کچھ نہیں کہتے، اور بھی تو لوگ مسجد میں جا رہے ہوں گے نا، تو ان کی خوشبو الگ ٹائپ کی ہے اور آپ کے جسم کی الگ ٹائپ کی خوشبو ہے، تو کتے سے نمبر ڈریں آپ، انشاءاللہ نہیں کہیں گے کتے کچھ آپ کو۔ باقی اگر غالب گمان ہو کہ کتا کاٹ لے گا تو پھر مجبوری ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، گلی محلے کے کتے کاٹتے نہیں ہیں۔ آپ جائیں نماز پڑھیں مسجد میں جا کے، ہمت کریں۔ بنت حوا، شادی شدہ لڑکی کے کمرے میں، اس کے بستر پر، اس کے باتھ روم میں اور اس کی الماریوں میں اور اس کے سامان پر سسرالیوں کا کتنا حق ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنا ہے؟ کیا وہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں سو سکتے ہیں، اس کا سامان استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو ان کو پرائیویسی میں دخل اندازی سے روکنا شوہر کی ذمہ داری ہے یا بیوی ہی کو لڑ جھگڑ کر اپنا حق حاصل کرنا ہوگا؟ دیکھیں، شادی شدہ لڑکی کے کمرہ، اس کا ایک پرائیویٹ روم، یہ اس کا کم سے کم حق اس کا یہ ہے کہ ایک اس کا پرائیویٹ روم ہو جس میں اس کی پرائیویسی میں کوئی دخل اندازی نہ دے، اس کا لاکر ہو، اس کی الماری ہو، اس کا ایک واش روم ہو۔ ان چیزوں میں سسرالیوں کا گھسنا یہ پرلے درجے کی بدتمیزی بلکہ ایک نمبر کی بے شرمی ہے۔ یہ مسئلہ پہلے بھی میں ممبر پہ بیان کے دوران بتا چکا ہوں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں کچھ مشاہدے میں آتی ہیں کہ ساس صاحبہ دھاڑ کر کے کمرے میں گھس جاتی ہیں، سالیاں گھس جاتی ہیں، سالیاں کہہ رہا ہوں وہ جو شوہر کی بہنیں ہوتی ہیں، وہ نندے ہوتی ہیں، وہ گھس جاتی ہیں، بھابیاں جو ہے وہ بھابیاں تو نہیں ہوتی سسرال میں، جو بھی ہوتی ہیں بہرحال وہ گھس جاتی ہیں، تو یہ غلط چیز ہے۔ تو ہر شخص کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ہر عورت کی، ہر مرد کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اس میں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب بھی کسی کے گھر میں جائیں، کمرے میں بھی جائیں، یہ قرآن کا صاف طور پہ حکم ہے کہ جب بھی کہیں جاؤ تو اللہ فرماتے ہیں اجازت لے کے جاؤ، اور حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، انما جعل الاستئذان لاجل البصر، اللہ نے جو حکم دیا نا کسی کے کمرے میں جاؤ تو نوک کر کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ، یہ اس لیے دیا ہے، حدیث میں قرآن کی اس آیت کی تشریح ہے، سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ کہیں بھی پرمیشن کے بغیر مت جاؤ،
کسی کی پرائیویسی میں مت گھسو. یہ سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا. تو حدیث میں، بخاری کی حدیث میں اس کی تشریح نبی نے فرمائی کہ یہ جو اللہ نے اجازت لے کے کسی کے کمرے میں جانے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں آپ یعنی کسی کی چاہت کے بغیر اس پر نظر نہ پڑے آپ کی. تو اگر کوئی سسرالی جو ہے کمرے میں گھستا نہیں ہے، صرف وہ کمرے کے باہر کھڑے ہو کر بھی جھانک تاک کر رہے ہیں نا بہو کے کمرے میں، چاہے وہ سسر ہوں، چاہے وہ ساس ہوں، چاہے وہ نندے ہوں، جٹھانیاں ہوں، گھسنا تو دور کی بات. حدیث میں آتا ہے کسی نے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر جھانک تاک بھی کر لی نا بہو کے کمرے میں، جھانکا بھی بغیر اجازت کے، اس نے سورہ نور کی اس آیت کی دھجیاں اڑائی ہیں پھر اس نے. تو یہ ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی میں، اور یہ کام ہے شوہر کا. عورت ڈائریکٹ کرے گی تو پھڈا ہوگا جٹھانیوں سے اور سسرالیوں سے. تو شوہر کا کام ہے آدمی بنے، انسان کا بچہ بنے، مرد بنے، وہ جا کے بولے کہ بھائی یہ میری بیوی کا کمرہ ہے، اب کائنڈلی آپ لوگ جو ہے اس میں نوک کر کے آیا کریں. ہاں دروازہ کھولا ہوا ہے اور سب جو ہے نا سب کو اجازت دی ہوئی ہے. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جیسے کھانا لگا ہوا ہے تو سب آ رہے جا رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. نارملی بھائی کسی کو بھی گھسنے کی اجازت نہیں، اور کسی کو بھی الماری کا ڈور کھولنے کی اجازت نہیں ہے، درازوں میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، انسان کا بچہ بنے، کوئی آدمی بنے، پجامہ نہ بنے. یہ میں کئی دفعہ بیان میں کہہ چکا ہوں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے سورۃ العصر میں ناکامی سے بچنے کی 4 شرطیں بیان ہوئی ہیں، تو میں بطور ایک آدمی کیسے ان شرطوں کو پورا کر سکتا ہوں؟ وہ کون سے اعمال اپنا لوں؟ تو میں اللہ سے امید رکھوں کہ وہ مجھے بخش دے گا. میں دائمی طور پر مریض بھی ہوں، دل سے دعا جی اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. دیکھیں مریض ہیں، سب سے پہلی بات آپ صبر کریں اس بیماری میں، جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تو وہ صبر ہی ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا. باقی سورہ عصر میں جو اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں واضح ہیں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اپنے عقیدے کو درست کریں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کریں، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچیں. آپ فرائض واجبات کی پابندی کریں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں. فرائض واجبات اور سنت موقدہ ان کی پابندی کریں اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، یعنی جس حد تک اسلام کی تبلیغ آپ میں ممکن ہو، جو سوٹیبل طریقہ ہو، آسان طریقہ ہو آپ کے لیے، سوٹیبل طریقہ ہو، اس کو اختیار کریں، حتی الامکان تبلیغ کریں. اور وتواصوا بالصبر، تو اس میں کوئی پریشانی آئے تو پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کریں. تو یہ 4 علامتیں پائی جائیں گی تو اعلیٰ درجے کے کامیاب ہوں گے. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے. محمد عتیق، کیا زکوٰۃ خاص وقت میں ادا کرنا ضروری ہے یا اپنی سہولت سے دے سکتے ہیں؟ سہولت سے بھی دے سکتے ہیں، خاص ٹائم پہ زکوٰۃ کا حساب ضروری ہے. جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے نا حساب کر لیں، پھر سہولت سے دیتے رہیں، جیسے جیسے غریب ملتا رہے دیتے رہیں. یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے کوئی قرآنی آیت یا وظیفہ ہے؟ یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے تو نہیں، دجال سے بچنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو جمعے کے دن، یہ جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں. تو جب دجال سے بچیں گے تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ یاجوج ماجوج سے بھی بچ جائیں گے. باقی بھائی آپ ابھی فی الحال برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو آئیں گے، ابھی تو آپ کوشش کریں جو صغیرہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑیں، یہی یاجوج ماجوج ہیں وقت کے. کیا ہم زنا کرنے والے لوگوں کو عیاش بول سکتے ہیں؟ اور کس کو نہیں بولیں گے عیاش؟ بھائی یہ زانی شرابی یہی تو عیاش لوگ ہیں، حرام عیاشی کر رہے ہیں. مفتی صاحب میرے بہنوئی شراب پیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم نے بہت مرتبہ تنبیہ بھی کی اور 40 دن تبلیغ میں بھی بھیجا، لیکن پھر بھی پی رہے ہیں، ہم کیا فیصلہ کریں؟ بھائی شراب کے ساتھ تو گزارا بڑا مشکل ہے، اب آپ خود فیصلہ کریں. احول البلیتین کا ایک قاعدہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے. اگر آپ کا خیال یہ کہ بہنوئی سے طلاق لے لی تو اور زیادہ مصیبت میں پڑ جائیں گے، رشتے مارکیٹ میں شارٹ ہیں، گزارا چلائیں پھر. اور اگر طلاق نہیں لی تو زیادہ خطرہ ہے، بعض دفعہ شراب پی کے بندہ مار بھی دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، کچھ بھی کر دیتا ہے، یہ خطرہ ہے. تو پھر میرا خیال ہے طلاق لے لیں. تو میں مشورے نہیں دیتا جب تک کسی کے پورے حالات نہ ہو. پھر کتنی پیتے ہیں یہ آپ ہی جانتے ہوں گے کہ پی کے بہت ہی دماغ کھوپڑی ان کی گھوم جاتی ہے، قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. تو یہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں سے مشورہ لیں. اللہ آپ کے بہنوئی کو شراب چھڑوا دے، میں تو دعا کرتا ہوں. تبلیغ میں چلہ لگا لیا پھر تو چھوڑ دینی چاہیے تھی بھائی. عبداللہ صاحب علی گڑھ سے، کیا نکاح خواہ کے لیے 1 دفعہ قبول کرنا کافی ہے یا 3 مرتبہ ضروری ہے؟ بھائی 1 دفعہ کافی ہے. نور اللہ انڈیا سے، میری شادی ہو گئی ہے، 3 بچے ہیں، میری عمر 25 سال ہے، دوسری شادی کس عمر میں کروں؟ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ جو یہ سوچتا ہے نا کہ دوسری شادی فلاں عمر میں کروں گا، وہ کبھی بھی نہیں کرتا. یہ وہ کام ہے کہ جیسے ہی رشتہ ملے کر لو. تو 25 سال ہیں تو رشتہ مل جائے تو ابھی کرو، نہیں مل رہا تو جب ملے تو اس وقت کر لو. یہ کہا کہ میں فلانی عمر میں کروں گا تو بس پھر چھوڑ دو، آپ سے نہیں ہو پائے گا. آصف احمد انڈیا سے، مفتی صاحب آصف کیسا نام ہے؟ آصف تو سنا تھا. خیر، لاٹری میں جو پیسے نکلے ان کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ جتنے کی لاٹری خریدی ہے اتنے پیسے حلال ہیں، جو اضافی ہیں
وہ حرام ہے، ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں۔ میرے ایک رشتہ دار دوسرے فرقے سے ہیں، کیا ان کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں؟ بھائی وہ فرقہ کون سا ہے، کتنا کنٹرول سے ہٹا ہوا فرقہ ہے، مجھے کیا پتا۔ تو کھانا تو کسی کے یہاں بھی کھایا جا سکتا ہے، وہ قادیانیوں سے میل جول نہ رکھیں، ان سے بالکل بائیکاٹ کریں۔ فرحان منصوری یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کوئی موبائل کی ایپ ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لکھا ہوا کیا ہے، اس کو میں پھر دیکھتا ہوں۔ اسرائیل شاہ، اسرائیل نام رکھنا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر۔ کیا کمیٹی کی رکھوائی لینا جائز ہے؟ کیونکہ میں خود کمیٹی جمع کرتا ہوں۔ دیکھیں، رکھوائی کا یہ مطلب ہے کہ جو کمیٹی جمع کرتا ہے اس کو پہلی کمیٹی اس کو دی جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اضافی رقم اس کو دی جا رہی ہے تو وہ سود ہونے کی وجہ سے حرام اور ناجائز ہے۔ میرے شوہر بہت اچھے آدمی ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھی ہیں جو اپنے میاں کی تعریف کر رہی ہیں، سبحان اللہ، مگر میری والدہ کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو رہا ہے، اس لیے میں نے کے جانا چھوڑ دیا، جب کوئی تقریب ہوتی ہے تب چلی جاتی ہوں، کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک نہیں بلکہ اٹھیک ہے، اٹھیک کمپیریٹیو ڈگری ہے، بہت زیادہ ٹھیک ہے یہ۔ بعض مائیں اپنی بیٹیوں کا گھر واقعی خراب کرتی ہیں، تو عقل مند بیٹی وہی ہوتی ہے جو پھر اپنے گھر کے معاملات اماں کو بیان کرنا چھوڑ دے۔ میں نے بہت سے ایسے گھر اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں، اور بہت سے اجڑتے بچتے ہوئے بھی دیکھے ہیں کہ جب بیوی کو پتہ چل گیا بھائی میں جب اپنی ماں کے گھر جاتی ہوں واپس آتی ہوں تو میرا شوہر سے پھڈا ہوتا ہے، ویسے ہم اچھے چل رہے ہوتے ہیں، تو بیوی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ شوہر کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ جب میں اپنے گھر جاؤں گی تو پھر کچھ الٹی باتیں وہاں ہوتی ہیں، تو پھر شوہر کے بارے میں دل خراب ہوتا ہے۔ تو اس طرح محلے پڑوس میں بھی کچھ اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کے گھر جاؤ گی، جب واپس آؤ گی تو میاں سے لڑائی ہوگی، تو وہاں جانا چھوڑ دو۔ اسی طرح میاؤں کی جو بہنیں ہیں نا، یعنی نندیں جب گھر میں آتی ہیں، میاں بیوی کی اچھی بھلی گزر رہی ہوتی ہے، جس دن بہن رہنے کے لیے آتی ہے 4 دن کے بعد جب وہ جاتی ہے تو میاں کی اپنی بیوی سے لڑائی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب جب بہن گھر میں نہیں تھی تو لڑائی نہیں ہو رہی تھی، جب بہن گھر میں آئی ہے تو اپنے بھائی کو بھابھی سے لڑوا کے گئی ہے۔ تو پھر ایسے شوہر کو چاہیے اپنی بہن سے ریزرو ہو جائے، بھائی اس کو بولے بھائی تم وہیں رہو، میں وہیں آگے مل لیا کروں گا۔ تو یہ سارا سیٹ اپ سوسائٹی میں چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں میاں بیوی کو چاہیے اپنے آپ کو جوڑنے کی سب سے پہلے فکر کریں، باقی سب بعد میں۔ تو باقی ماں کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، ماں سے آپ سلام دعا رکھیں، لیکن بہت زیادہ وہاں جا کے اسٹے کرنا ایسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عورت کو سب سے پہلا کام یہ اپنے شوہر کا اور اپنا گھر بچانے کی کوشش کرے۔ ایک گھر ٹوٹتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ اس کے رسول نے سب سے زیادہ فوکس اس کو کیا ہے کہ بھائی اپنا گھر بچاؤ سب سے پہلے۔ تو میاں بیوی کی محبت جو ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور میاں بیوی کو لڑوانے والے ان سے اللہ کو بہت زیادہ نفرت ہے۔ شیطان جس کام پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے نا، وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے، دونوں کے پھڈے کرا کے۔ تو عورت کو چاہیے اگر وہ اپنی ماں کے گھر جا رہی ہے اور واپس آ کے میاں سے لڑائی ہو رہی ہے، تو عقل مند عورت کو چاہیے کہ وہ سمجھدار ہو جائے اور کہے بھائی میں ذرا ماں کے گھر کم جاؤں گی۔ یہ اماں جب بات کرے نا گھر کی تو پھر بات ہی نہ کرے کہ اماں چھوڑو یہ ہمارے میاں کے مسئلے ہیں، آپ اپنا بتاؤ، آپ کے میاں آپ کے ساتھ کیسے چل رہے، یعنی ہمارے ابا آپ کے ساتھ کیسے چل رہے، یہ بتاؤ۔ اچھا بھائی، یو پی انڈیا سے میں ہر سال پابندی سے روزے رکھتا رہا ہوں، مگر مسائل نہیں جانتا تھا، اب مسائل کا علم ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے روزے صحیح ہوئے ہوں گے اور کتنے نہیں ہوئے ہوں گے، کیا اب مجھے دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے؟ بھائی اگر صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچے رہے تھے تو بس روزہ ہو گیا، اتنا تو ضروری ہے۔ اگر روزے میں کھاتے رہے تھے، اب آپ سوچ رہے ہو مجھے مسائل کا علم نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے میں کھانا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ تو بہت بڑی جہالت ہے نا میرے بھائی۔ تو یہ تو یعنی اس کا مطلب آپ کو کیا میں کہوں، تو اگر آپ نے روزے کھا کے توڑتے رہے تو وہ روزے آپ کو دوبارہ رکھنے پڑیں گے، اور بالغ ہونے کے بعد اگر رمضان کا روزہ توڑا ہے کھانا کھا کے تو پھر 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے۔ کیا قرآن پڑھ کر والدین کو بخش سکتے ہیں؟ کوئی بھی نیکی کر کے یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اس کا ثواب والدین کو پہنچے، اس میں کوئی اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ صدقات و خیرات کو حدیث میں زیادہ فوکس کیا گیا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ والدین کے لیے صدقات و خیرات کیے جائیں، جو منصوص ہے وہ صدقات و خیرات ہیں۔ محمد سفیان، کیا ہم امام کے پیچھے ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، آپ نے چونکہ تلاوت نہیں کرنی، خاموش رہنا ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حدیث میں آتا ہے جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس لیے قراءت چونکہ عملی طور پر امام نے کرنی ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ امام پڑھے گا، آپ چپ کر کے ثنا پڑھنے کے بعد چپ کر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ محمد سفیان انڈیا سے، میں صدقہ کی نیت سے پیسے جمع کرتا ہوں، پھر ضرورت پڑنے پر ان میں سے کھلا بھی لے لیتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، کوئی حرج نہیں ہے۔ بنگلور انڈیا سے، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے بھائی کا موبائل چوری ہو گیا تو میں 500 روپے صدقہ کروں گا، لیکن اس کا موبائل چوری نہیں ہوا۔ ابے کیا بات، کیسی منت ہے؟ اب کیا کرنا ہوگا، کیونکہ ہر وقت وہ موبائل استعمال کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں بھائی کا موبائل چوری ہو گیا تو 500 روپے صدقہ کروں گا، یہ منت
پوری ہوئی نہیں, کیونکہ منت عبادت کی ہوتی ہے, عبادت کے علاوہ یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے فلاں کا موبائل چوری ہو گیا تو نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں کریں, ہو گیا ہوتا تو بھی آپ پر جو ہے نا یہ 500 روپے صدقہ کرنا واجب نہیں تھے. باقی ویسے ہی صدقہ کر دیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے تاکہ یہ موبائل ہر وقت استعمال نہ کرے. محمد سفیان انڈیا سے, یو پی کے موقع پر ہم پٹاخوں کی دکان لگا سکتے ہیں؟ یو پی کے موقع پر, سوری دیوالی کے موقع پر نہیں جی, پٹاخے پھوڑنا پھاڑنا ٹھیک نہیں ہے, یہ آتش بازی ٹھیک عمل نہیں ہے, آپ نہیں لگائیں پٹاخے کی دکان, چاہے شب برات کا موقع ہو چاہے دیوالی کا موقع ہو, جائز نہیں ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا, ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور ذاتی گھر خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں, کیا سودی بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ نہیں. اسما فردوس, کیا بات بات پر قسمیں کھانا اور قرآن کی قسم کھانے سے گناہ ملتا ہے؟ قرآن کی قسم نہ کھائیں, بات بات پہ قسم بھی نہ کھائیں, گناہ تو نہیں ملتا. گناہ تو جب ملتا ہے جب جھوٹی قسم کھائی جائے. شاہ فہد انڈیا سے, جمعے کے دن سورہ کہف کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ مغرب تک, جب تک جمعہ کا دن تبدیل نہیں ہو جاتا تو پڑھ سکتے ہیں آپ, یعنی جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے لے کے جمعے کے دن مغرب سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں, 24 گھنٹے آپ کے پاس. اگر شوہر بات بات پر بیوی کو کہے کہ اپنے باپ کے گھر چلے جاؤ, میں تمہیں نہیں کھلا سکتا, اور اگر تم جاؤ گی تو مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا, اس پر بیوی کیا کرے؟ بیوی کو چاہیے کہ نہیں جائے, بیٹھ جائے آرام سے, یہی کرے فی الحال. نور فاطمہ, غسل سے پہلے بال دھو لیے تو کیا غسل میں دوبارہ گیلے کرنے ہوں گے؟ نہیں, لازم نہیں ہے, لیکن سنت یہی ہے کہ اگرچہ پہلے گیلے کر لیے ہوں لیکن غسل کنٹینیو سارے اعضاء اس میں ایک ہی دفعہ میں دھوئے جائیں, تو اس لیے افضل یہی ہے کہ دوبارہ دھو لیے جائیں اس کو. نہیں بھی دھوئے تو فرض غسل ہو جائے گا. جب پاکستان سے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کافی تھکن ہو جاتی ہے, تو کیا عمرہ سے پہلے تھوڑی دیر سو سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ جب تک عمرہ نہ کر لو سو نہیں سکتے ورنہ دم واجب ہو جائے گا. بالکل غلط سنا ہے آپ نے, ہونا یہی چاہیے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں تو سو جائیں, آرام کریں, تاکہ بالکل فریش ہو کے خوش دلی کے ساتھ عمرہ کریں. تھکے لوگ جا کے طواف کر رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, دل بھی نہیں لگ رہا ہوتا, اور پھر صفا مروہ کی سعی اور اس میں دعائیں, سارے کام ٹرخانے والے ہو رہے ہوتے ہیں. تو احرام جتنا لمبا ہوگا اللہ کو احرام کی حالت میں اتنا زیادہ حاجی سے اور عمرہ کرنے والے سے محبت ہوتی ہے. تو احرام کو تو لمبا کھینچنا چاہیے. آپ احرام کی حالت میں گئے ہو تو آپ اسی احرام میں سو جاؤ. ہاں, منہ پہ چادر نہ ڈالیں کیونکہ منہ چھپانا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں, تو چہرہ کھول کے آپ سو جائیں, آرام کریں, تسلی سے اٹھ کے جائیں, اور پھر بیت اللہ کے سامنے دعا مانگیں, پھر طواف کریں, پھر سعی میں لمبی لمبی دعائیں مانگیں اور سعی بھی کریں, اللہ کا ذکر کریں. تو تسلی سے ہم نے اپنے بزرگوں کو یہی دیکھا ہے کہ وہ جاتے ہیں احرام کی حالت میں جو ہے نا پہلے جا کے آرام کرتے ہیں. فرض نماز کا ٹائم ہو تو مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں, اور اگر جماعت کھڑی ہوئی ہو, اور پھر نماز کے بعد آ کے آرام کرتے ہیں. تو تسلی ہوتی ہے, بالکل فریش ہو جاتے ہیں, پھر جا کے تسلی سے لمبا عمرہ کرتے ہیں. وہ آج کل لوگ ٹرخانے والا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بس احرام اتارو جلدی سے. سلطان علی تھرپارکر سے, اللہ کے ساتھ میاں بولنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی, کیونکہ اس میں کوئی توہین نہیں ہے. یہ اللہ کے بعد جب میاں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بزرگی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کی شان بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. محمد نعمان انڈیا سے, صدقہ دینے کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ میں جب کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہوں تو بغیر کسی نیت کے اس کو پیسے دے دیتا ہوں. نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے, اللہ تیری مخلوق ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کو کھلا رہے ہیں, یہ نیت ہونی چاہیے. توصیف انڈیا سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے نبی تھے یا نہیں؟ برائے مہربانی تفصیل سے بتا دیں, میرے دوست مجھ سے سوال کر کے پریشان کر رہے ہیں. بھائی نبوت ملنے سے پہلے نبی کیسے تھے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں نبوت ملنے سے پہلے, تو یہ آپ ایسے جیسے ایک آدمی ڈاکٹر بننے سے پہلے ڈاکٹر تھا یا نہیں تھا, تو وہ ڈاکٹر بننے سے پہلے آپ خود جب کہہ رہے ہیں تو مطلب بنے نہیں تھے وہ, تو ڈاکٹر کیسے ہو گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے نبی نہیں تھے, لیکن انبیاء نبوت ملنے سے پہلے جب وہ نبی نہیں بھی ہوتے نا تو نبوت کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں وہ, یعنی اللہ کے علم میں تو پہلے سے تھا کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 40 سال میں نبوت دینی ہے, تو اسی وجہ سے ان سے نبوت کے منافی کوئی کام نہیں ہوتا. یعنی وہ نبی نہیں بھی جب تک بنے ہوتے تو بھی ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو انبیاء کی شان کے خلاف ہو, ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا, شرک نہیں ہوتا, کوئی اخلاقی برائی ان میں نہیں ہوتی. تو سارے یعنی انبیاء والے سارے اوصاف پیغمبر میں نبوت سے پہلے بھی تھے. یعنی یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں والے اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت سے پہلے بھی تھے, لیکن نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی ہے. دو نبی ایسے ہیں جن کو بچپن میں ہی اللہ نے نبوت دی ہے, ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دونوں پیدائشی نبی تھے, باقی انبیاء کو نبوت بعد میں ملتی ہے. اچھا بھائی نعیم احمد, سیلون کا کام کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے لوگوں کے بال کاٹنا, اور لیکن یہ کہ اس میں غیر شرعی بال نہ کاٹیں لوگوں کے, داڑھی نہ منڈائیں, داڑھی منڈنا جائز نہیں ہے. عالیہ صاحبہ انڈیا سے, بچوں کی نظر بد کی کوئی دعا بتا دیں. دیکھو بچوں کو نظر لگ سکتی ہے لیکن اس میں بھی لوگ بڑے وہمی ہو گئے,
اپنے بچے کی تصویر فیس بک پہ نہ ڈالو، نظر لگ جائے گی، بچے کی ویڈیو نہ بناؤ، نظر لگ جائے گی، اتنا وہمی نہ بنے. تو نظر کا امکان ہوتا ہے، لیکن کوئی بہت اٹریکٹیو بچہ ہو اور کوئی بہت ہی کوئی ایسا، وہ نارملی لوگ اس بارے میں تھوڑا وہمی زیادہ ہو گئے. تو جتنا جس چیز کو حدیث میں فوکس کیا گیا نا، ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام کے تو 9 بیٹے تھے اور خوبصورت جوان کڑیل، تو انہوں نے، اور پھر جا بھی ایک اجنبی جگہ پہ رہتے مصر میں، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کو خطرہ تھا. اتنے خوبصورت لمبے لمبے قد کے ایک ہی باپ کے 9 بیٹے جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو اس لیے خطرہ ہے نظر لگنے کا. اس لیے انہوں نے کہا کہ لا تدخلوا من باب واحد، بیٹا مختلف دروازوں سے داخل ہونا. یہ نہیں کہا کہ داخل ہی نہ ہونا کہ اتنے خوبصورت بیٹے دیکھ کے نظر نہ لگ جائے، کہا کہ اچانک اکٹھے مت جانا. تو جہاں بہت کوئی ایسی یونیک قسم کی کوئی کوالٹی پائی جائے تو وہاں احتیاط کر لینی چاہیے. لیکن اب ہر شخص اپنے بچوں کو نظر نہ لگ جائے اس بارے میں لوگ کچھ ضرورت سے زیادہ وہمی ہو گئے. باقی نظر سے بچنے کا اہتمام اس طرح سے کرنا چاہیے دعا کے ذریعے. اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اپنے بچوں کو، حضرت حسن و حسین کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو بچوں پہ دم بھی کیا جا سکتا ہے یہ دعا پڑھ کے. اعیذکما بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے، من کل شیطان وہامہ، اور اس طرح جتنے بھی حشرات الارض ہے ان کے شر سے بھی اللہ بچوں کو، کوئی سانپ کاٹ لے، کوئی کیڑا وغیرہ کاٹ سکتا ہے بچوں کو. یہ بڑی جامع دعا ہے. ومن کل عین لامہ، اور جو نظر لگنے والی آنکھ ہے اس سے بھی میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اور سورہ فلق سورہ ناس بچوں پہ رات کو پڑھ کے دم کر دینا چاہیے. بس اتنا کافی ہے. جبیر انصاری، 3 طلاق پر کون صحیح ہے، اہل حدیث یا دوسرے؟ 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث 100% غلطی پر ہیں، کیونکہ 3 طلاق کو اللہ نے قرآن میں بہت واضح بیان کر دیا. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد چاہے تو روک لو چاہے تو رخصت کر دو. اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک ہی مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں، یہ شرط اللہ نے کہیں نہیں بیان کی ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا اگر تیسری دے دی ہے تو پھر عورت شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی جب تک کہ اس دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. اس میں بھی اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ فوراً دے دی یا بعد میں دے دی. یہ اہل حدیث حضرات کی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور ان سے اس مسئلے میں بہت غلطی ہوئی ہے. آگے سورہ طلاق میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلاق جو ہے عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کرو، اکٹھی 3 مت دیا کرو. پہلے ایک دی، اگلے مہینے دوسرے دی، تیسرے مہینے میں تیسری دی، اس طرح سے دیا کرو. اور پھر اللہ نے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، ہم تمہیں اس لیے تقسیم کر کے طلاق کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ بھائی 3 طلاقیں اللہ نے ناجائز ہی اس لیے کی ہیں کہ تمہارے لیے جوڑ کی صورت ہی ختم ہو جائے گی. اگر 3 طلاقیں واقعی نہ ہوتی تو پھر اللہ کیوں ایسے آرڈر دے رہا ہوتا کہ اکٹھی مت دیا کرو، وقفے سے دیا کرو. بلکہ اللہ کہتا تم اکٹھی 1000 بھی دے دو گے، ہونی تو ایک ہی ہے، تو تمہاری مرضی دے، جتنی مرضی دو، ہوگی ایک ہی. تو پابندی اللہ اسی وجہ سے لگا رہا ہے کہ اکٹھی دینے پر، کہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو تم آگے اللہ نے کیا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ چھوڑتے ہیں. مفسر اعظم حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ نے رکھا ہے. جو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے اس کے لیے کوئی مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اور عبداللہ بن عباس نے فتویٰ بھی دیا کہ جب ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا، عبداللہ بن عباس نے یہی آیت پڑھی ہے، صحیح سند سے ابو داؤد میں ثابت ہے، کہا کہ تو مصیبت سے، تو اللہ سے نہیں ڈرا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دی ہے، لہذا اللہ نے اب تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھا ہی نہیں ہے. یہ اہل حدیثوں نے رکھا ہوا ہے راستہ. جس راستے کو اللہ نے بند کر دیا، اہل حدیث جا کے قرآن و سنت پہ ایک بہتان باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ نے راستہ کھولا ہوا ہے اس کے لیے، اور جو ہے نا وہ اس کو 3 طلاق کو ایک قرار دے کر قرآن کی ان ساری آیتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. باقی وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، اس حدیث کا وہی جواب ہے جو متا والی حدیث کا جواب ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں بھی متا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی متا کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی نبی نے پابندی لگا دی تھی، حضرت عمر خود سے پابندی نہیں لگا سکتے، لگاتے تو سارے صحابہ اعتراض کرتے، کھڑے ہو جاتے مقابلے میں. تو نبی کے دور میں متا حرام ہو چکا تھا، اس پر صحیح حدیثیں موجود ہیں. تو بہت سے صحابہ کو علم نہیں تھا کہ متا حرام ہے. اسی طرح نبی کے دور میں 3 طلاقیں 3 ہو چکی تھیں، قرار دیا جا چکا تھا. اس پر صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے اویمہ رجلانی کی کہ انہوں نے نبی کی موجودگی میں 3 طلاقیں دی ہیں اور نبی نے اس کو نافذ کیا ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ ایک چیز نکال کے لے آئے ہیں. وہی شیعہ، جس طرح سے شیعہ لوگ استدلال کرتے ہیں نا قرآن و حدیث میں بے جا اجتہاد، بے لگام اجتہاد کرتے ہیں، صحابہ کو تو بیچ سے ہٹا دیتے ہیں شیعہ لوگ.
متا میں یہی تو کیا شیعہ لوگوں نے کہ صحابہ کو بیچ سے ہٹا کے جو ہے نا انہوں نے قرآن و سنت کی تشریح کی ہے. تو 3 طلاق میں اہل حدیث نے سارے صحابہ کو بالکل سائڈ پہ لگا دیا ہے اور خود ایک تشریح کر کے امت پہ تھوپ دی ہے وہ تشریح. اور ڈھٹائی ایسی ہے, ایک تو جہالت, اوپر سے آپ اس جہالت پہ اڑتے بھی ہو. آپ ابو حنیفہ کو غلط کہتے ہو, امام شافعی کو غلط کہتے ہو, امام بخاری کے استاذ امام احمد کو غلط کہتے ہو, امام مالک کو غلط کہتے ہو, عبداللہ بن مسعود کو غلط کہتے ہو, ابن عباس کو غلط کہتے ہو, حضرت علی کو, حضرت عثمان کو, جو اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں سب کو آپ غلط کہہ رہے ہو اور کہتے ہو دیوبندیوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے. تو جہالت کو خدا کا خوف کچھ پیدا کرو. حضرت عمر نے اگر 3 طلاق کو 3 قرار دیا ہوتا نا, جو جس طرح سے آپ بتا رہے ہو, تو صحابہ کھڑے ہو جاتے حضرت عمر کے خلاف کہ آپ کون ہوتے ہو حرام بیوی کو حلال کرنے والے یا حلال بیوی کو حرام کرنے والے. اہل حدیث کہتے ہیں سیاستاً حضرت عمر نے کیا تھا. لوگ طلاقیں بہت دے رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا جو 3 دے گا ہم اس کو 3 ہی سمجھیں گے, سیاستاً دیا تھا. اور بھائی جان یہ تحریف ہے, یہ سیاست نہیں ہے. اگر حدیث کے مطابق اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہیں تو اس کا مطلب جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی اس کی بیوی حلال ہے. اور آپ کہہ رہے ہو حضرت عمر نے کر دیا حرام, یعنی سیاست میں بیوی حلال کو حرام کر دیا. تو یہ سیاست تھوڑی ہے, تو دین میں تحریف ہے. تو یہ الزام حضرت عمر پہ شیعہ لگا سکتا ہے, کوئی اہل سنت والجماعت میں کوئی الزام نہیں لگا سکتا. تو اہل حدیثوں کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں. کس طرح ایک اجماعی مسئلے میں انہوں نے صرف ابن تیمیہ کے دلائل سے متاثر ہو کر پورے امت کی جو ہے نا امت کے اجماع کی دھجیاں اڑا دی ہیں. تو اس لیے اہل حدیث سے اس میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. اور کسی نے 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لے لیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی, کیونکہ قرآن و سنت نے اس مسئلے کو بہت واضح بیان کیا ہے. کوئی ایک صحابی سے ضعیف حدیث میں بھی دکھا نہیں سکتے آپ کے اکٹھی 3 طلاقوں کو انہوں نے ایک قرار دیا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے, اہل حدیث اس کا جواب نہیں دیتے, ادھر ادھر باتوں کو گھما لیتے ہیں وہ. تو میں اہل حدیثوں کے بارے میں اس طرح متشدد نہیں ہوں جس طرح دوسرے کچھ مناظر لوگ متشدد ہیں. میں معتدل رائے رکھتا ہوں اہل حدیثوں کے بارے میں, لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث 100% غلط ہیں. اس میں کسی نے فتویٰ لے لیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی, خوب سمجھ لو. اور میرے تفسیر کے لیکچر میں یہ مسئلہ میں نے ریفرنسز کے ساتھ دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے. میرے جو تفسیر کے لیکچر ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس چینل پہ جو میرے تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں, جو 400 سے اوپر لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں, ان لیکچرز میں آپ جائیں سورہ بقرہ کی, جب یہ والی سورہ بقرہ میں جائیں اور الطلاق مرتان یہ والے رکوع میں جائیں تو آپ کو 2 ایپیسوڈ پورے 40-40 منٹ کے 3 طلاق کے مسئلے پر پورے ریفرنسز کے ساتھ ملیں گے. اس میں اہل حدیث کے ایک دلیل کا بالکل وافی اور کافی میں نے جواب دیا ہے. اور 3 طلاق کے 3 ہونے پر قرآن, احادیث, صحابہ کا اجماع, یہ ساری چیزوں کو میں نے ذکر کیا ہے. تو وہاں جا کے آپ تفصیلی دلائل ریفرنسز کے ساتھ آپ سن سکتے ہیں. لیکن میں نے اہل حدیثوں کو وہ لیکچر بھیجے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایکچولی یہ مسئلہ اختلافی ہے, اب اختلافی مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور بھائی صاحب اختلافی آپ نے بنایا ہوا, اختلافی ہے نہیں ہے. اور اگر اختلافی ہے بھی تو دلائل کس کے بھاری ہیں؟ ہر اختلافی مسئلہ اس قابل تھوڑی ہوتا ہے کہ اختلاف کی وجہ سے اس میں اعتدال پیدا کیا جائے. اگر دلائل کی دنیا میں ایک مسئلے کا پلڑا بہت بھاری ہے تو آپ کو وہ ماننا پڑے گا, بے شک وہ اختلافی ہو. اول تو اختلافی بعد میں ہوا ہے, شروع میں نہیں تھا اختلافی ہے, شروع میں تو اجماع رہا ہے اس مسئلے پر. لیکن اگر اختلافی ہے بھی تو دلائل کی دنیا میں پلڑا کس کا بھاری ہے, اس کا آپ جواب دیں. قرآن کی آیتوں کا مطلب کیا بنے گا کہ اللہ جو 3 طلاقوں پہ پابندی لگا رہے, اس کا مطلب کیا بنے گا؟ محمود ابن لبید سے حدیث مروی ہے کہ ایک شخص نے 3 طلاقیں دی, نبی غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے. صحیح حدیث ہے سنن نسائی کی. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, اکٹھی 3 طلاقیں دے کر اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو, میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. اگر واقعی نہ ہوئی ہوتی اکٹھی 3 طلاقیں, آپ غصے میں کھڑے ہو جاتے. آپ کہتے کوئی بات نہیں, جتنی مرضی دے دو, ہوا تو کچھ بھی نہیں, ہوئی تو ایک ہی ہے. تو یہ کیسے فضول سا ایک مسئلہ, پتہ نہیں ان لوگوں نے ابن تیمیہ کی اندھی تقلید میں نکال لیا اور اسی کو پوری امت پہ تھوپتے ہیں, اور تھوپتے بھی پوری یعنی کانفیڈنس کے ساتھ ہیں. حیرت اس پر ہوتی ہے کہ آپ کو تو علماء کو پتہ ہے کہ ہم اس مسئلے میں کتنے کمزور ہیں, کیا دلائل ہیں ہمارے پاس, اور اس میں آپ اتنی کانفیڈنٹلی آپ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں کہ حنفیوں نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں, دیوبندیت کو امت پہ مسلط کیا ہوا ہے. تو عبداللہ بن مسعود کا مسئلہ کیا دیوبندیت تھا؟ علماء دیوبند 3 طلاق کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ یہ دیوبندیوں کا مسئلہ ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع اس کے اوپر, 4 اماموں کا اجماع اس کے اوپر. تو اس لیے میں اس مسئلے میں جو ہے نا وہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ بیوی حلال نہیں ہوتی اکٹھی 3 طلاقیں دے کے, چاہے سعودیہ سے فتوے لے کر آؤ یا کہیں سے بھی لاؤ, تو ہم پر ان فتووں کا اثر نہیں ہوتا, کیونکہ ہم تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے. حدیثوں میں خواب کی کیا حیثیت ہے؟ حدیثوں میں خواب کی حیثیت یہ ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو 46ویں حصے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ امکان بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو اور سچا ہو, لیکن امکان کی حد تک ہے, اس کو 100%
سمجھ لینا بعض دفعہ پیٹ خراب ہوتا ہے اس لیے الٹے الٹے خواب آ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ویسی خوشی ہوتی ہے اس لیے اچھے اچھے خواب آ رہے ہوتے ہیں، تو ہر خواب کی تعبیریں نہیں ہوتی، اور آج کل تو تعبیر سینٹر کھلے ہوئے ہیں، چینل کھلے ہوئے ہیں خوابوں کی تعبیروں کے، یہ ڈرامے بازیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نعمان ابراہیم سندھ سے، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس لیے میرے کپڑے ناپاک رہتے ہیں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ دیکھیے نماز کے لیے الگ کپڑے رکھیں آپ، اور اگر خون مستقل نکلتا رہتا ہے نا تو آپ نے نماز سے پہلے اتنی سی جگہ جہاں خون لگا ہوا ہے اس کو دھویا اور نماز پڑھ لی فوراً آپ نے، اس میں کیا جا رہا ہے، اتنا ٹینشن والا کام تھوڑی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں دھونا مشکل ہے تو نماز کے لیے الگ کپڑے رکھیں آپ، وہ کپڑے پہن کے نماز پڑھی فوراً کپڑے چینج کر لیے، دوبارہ پرانے کپڑے پہن لیے۔ تو اس میں بھی اگر کوئی مشکل ہے آپ کو تو وہ بتائیے، پھر میں مسئلہ بتاؤں گا کہ کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔ انجم صاحب ممبئی سے، میرے بہنوئی چوری کا تانبا خرید کر بیچتے ہیں، واہ، جو کہ غیر قانونی کام ہے، 2-3 دفعہ جیل بھی جا چکے ہیں، تو کیا ان کے گھر ہم کھانا کھا سکتے ہیں اور تحائف لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، اگر سارا کام ہی یہی ہے تو پھر تو ناجائز کام ہے، تو اس لیے ان کے تحائف لیں تو صدقہ کر دیں، اس کو ان کو بتا دیں ہم تحفہ جو لے رہے ہیں تو اس کی قیمت صدقہ کریں گے، ہم اس طرح بتا دیں پہلے ان کو۔ باقی 2-3 دفعہ جیل جا چکے ہیں تو 4-6 دفعہ اور جائیں گے تو شاید ٹھیک ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیل کی عادت پڑ جائے، پھر ان کو خیال آئے بہت دنوں سے میں جیل نہیں گیا۔ تو جیل کو تو سسٹم ایسا ہے کہ وہ خود بعض دفعہ انسان کو مزید چور بنا دیتا ہے۔ اللہ آپ کے بہنوئی کو ہدایت عطا فرمائے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ محمد طارق صاحب کہتے ہیں اگر کوئی امام مسجد اگر کوئی امام مسجد لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہو لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر اس کی دلیل کیا ہے، بعض دفعہ لوگ بلا وجہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹا الزام بھی لگا دیتے ہیں، وہ اس پر واقعی گواہ موجود ہیں تو اس امام کو ہٹائیں مسجد سے، تو جو نہیں ہٹائیں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے، اور اگر کوئی یقینی دلیل نہیں ہے تو پھر بدگمان ہونا چھوڑ دیں۔ تو دونوں میں سے ایک کام کریں، یا تو دلائل سے ثابت، جو الزام لگا رہا ہے اس سے پوچھیں کیا دلیل ہے تمہارے پاس، اگر کوئی دلیل نہیں ہے بس فلاں نے بولا تھا تو فلاں نے بولا تھا ایسے ہی دلیل ہے، تو جو الزام لگا رہا ہے اس کو بولیں کہ انسان کے بچے بنو، کسی بے گناہ کو بدنام مت کرو، اور اگر دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اہل محلہ پر واجب ہے کہ اس امام کو امامت سے معزول کریں۔ امتیاز احمد انڈیا سے، میرا ہندو دوست مسلمان ہونا چاہتا ہے تو میں اس کے گھر دعوت کھا سکتا ہوں؟ کھا سکتے ہیں۔ عثمان لیاقت رحیم یار خان سے، اگر سر کے بال سائڈ سے 1 انچ ہوں اور اوپر سے 1 انچ سے زیادہ ہوں تو کیا یہ قضا ہے؟ جی ہاں، جزوی طور پر یہ بھی قضا میں داخل ہے، چاروں طرف سے بال برابر ہونے چاہیے، چھوٹا بہت کٹانے میں اب ظاہر ہے نائی جو ہے وہ انچ ٹیپ لے کے تھوڑی بال چاروں طرف سے کاٹے گا، ایک اندازے سے ہی ہوگا، تو اندازے سے برابر کر دیں بس کافی ہے، پھر بعد میں ناپتے نہ رہیں کہ اتنا انچ یہاں سے اتنے انچ یہاں سے، ایک اندازے سے بال برابر ہو جائے بس کافی ہے۔ مجھے دعا مانگتے ہوئے برے خیال آتے ہیں، میں کیا کروں؟ آنے دیں خیال، آپ دعا کو فوکس کریں، جو خود سے آ رہے ہیں آنے دیں، یہ وسوسے ہوتے ہیں، ان کو جتنا لفٹ کرائیں گے یہ اور آئیں گے، ان کو بھگانے کی کوشش کریں گے تو اور زیادہ آئیں گے، تو ان کو نہ بھگانے کی کوشش کریں نہ ان کو لفٹ کرائیں، دعا مانگیں، دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کا بیڑا پار ہو رہا ہے۔ میرے ابو کے پاس مسجد بنوانے کے لیے کچھ پیسے تھے، میں نے ان میں سے بہت پیسے چرائے، ماشاءاللہ، چرایا بھی ابا کے مال سے اور وہ بھی مسجد کے، اب میں نے توبہ کر لی ہے الحمدللہ، تو اب ان پیسوں کا کیا کرنا ہوگا؟ اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے پیسے چرائے، اندازہ لگائیں، آپ کو نہیں پتا تو مجھے کیسے پتا ہوگا بھائی، ایک اندازہ لگائیں کہ اندازاً اتنے پیسے ہوں گے تو پھر وہ اتنے پیسے مسجد میں دے دیں، کیونکہ مسجد کے پیسے تھے نا تو مسجد کے چندے باکس میں ڈال دیں، وہ اکٹھے دینا ممکن نہیں ہے تو قسطوں میں تھوڑے کر کے ڈال دیں۔ کیا جیجا اور سالی ہنسی مذاق کر سکتے ہیں؟ گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی ہوگا گناہ، سالی کیا لگتی ہے آپ کی؟ سالی کہیں کی، آپ کے لیے آپ کی بیوی اللہ نے بنائی ہے، تو سالی پر واجب ہے کہ اپنے بہنوئی سے وہ پردہ کرے، پردہ نہیں کرتی تو گناہ گار ہوگی، اور اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو گناہ اس کو ہوگا، لیکن فری ہونا ہا ہی ہو یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، تو یہ جائز نہیں ہے، سالی سے ریزرو رہیں اس سے آپ۔ آصف، یہ کیا لکھا ہے؟ آصاب احمد انڈیا سے، جیجا کیا ہوتا ہے؟ جیجا بہنوئی، اچھا۔ آصف آصاب احمد انڈیا سے، ہمارے ایک امام صاحب نے بیان کیا کہ اللہ کیسا دکھتا ہے، تو انہوں نے بیان میں فرمایا کہ اللہ مرد کی طرح دکھتا ہے، اس کے بارے میں بیان فرما دیں۔ اللہ کے بارے میں اس طرح کی انسانوں سے تشبیہ دینا اس کو یہ جائز نہیں ہے بھائی، اللہ دکھتا نہیں ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کہتے ہیں کوئی انسان اس دنیا میں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے، تو اس لیے اس طرح کی مثالیں بیان کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے لیے۔ امام صاحب کو آرام سے سمجھا دیں کہ آئندہ کائنڈلی اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ محمد زمان قطر سے، میرا کفیل مجھے راشن دیتا ہے اور دودھ بھی دیتا ہے، اور راشن استعمال ہو جاتا ہے اور دودھ بچ جاتا ہے، تو کیا میں دودھ بیچ سکتا ہوں؟
میرے کفیل سے یہ طے ہے کہ جب راشن ختم ہو جائے گا تو اس سے مزید لے لوں گا. دیکھیں دودھ آپ کا کفیل آپ کو دے رہا ہے تو آپ کفیل سے یہ مسئلہ پوچھیں کہ آپ کی طرف سے دودھ بیچنے کی پرمیشن ہے. میرا خیال ہے دودھ جب اس نے آپ کو دے دیا تو مالک بنا دیا, آپ پئیں بیچیں آپ کی مرضی ہے, تو چھپڑ میں بیچ دیں اس کو. اگر اس کو اعتراض ہوگا تو خود ہی منع کر دے گا. تو خلاصہ یہ کہ کفیل کی اجازت ہے تو جائز ہے, اجازت نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا وہ آپ کی ملکیت میں دے رہا ہے یا صرف استعمال کے لیے دے رہا ہے. ملکیت میں دے رہا ہے تو آپ بیچ سکتے ہیں, آپ کی جب چیز ہے تو آپ جو مرضی کریں, لیکن عام طور پر وہ استعمال کے لیے دے رہے ہوتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں بیچنا یہ کفیل کی اجازت پر موقوف ہے. تو اگر وہ اس بارے میں تحقیق نہیں کر رہا, کچھ پوچھ نہیں رہا ہے تو امید ہے اجازت ہی ہوگی. پھر بھی پوچھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. بعض چیزیں پوچھ کے پھنس جاتا ہے آدمی, بغیر پوچھے کر رہا ہوتا ہے تو کفیل بھی چشم پوشی سے کام لے رہا ہوتا ہے کہ چل یار بیچ رہا ہے بیچنے دے, غریب آدمی ہے. تو پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے پابندی لگا دے, تو خود فیصلہ کریں کیا کرنا ہے. میں تو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ کسی کی ملکیت میں اس کی مرضی کے بغیر تصرف جائز نہیں ہے. میں جب اتحیات پڑھتا ہوں تو مجھے شک ہوتا ہے کہ شاید میں نے ایک سجدہ کیا ہے. ہر نماز میں ایسا ہی ہوتا ہے, اس کا علاج بتا دیں. جب اتحیات شروع کر دیں نا تو سوچنا چھوڑ دیں, اتحیات کو فوکس کریں, یہ علاج ہے اس کا. اگر خیال ہے کہ ایک کیا ہے تو آپ آنے دیں خیال, آپ اتحیات پوری کریں, فوکس کریں اتحیات کو. امتیاز ابن کلیم انڈیا سے, شادی کتنی عمر میں کرنی چاہیے؟ کیا بالغ ہونے کے بعد جلدی شادی کرنا ضروری ہے؟ اگر کسی ملک میں شادی کی عمر 21 سال ہو کہ اس سے پہلے شادی نہیں کر سکتے اور گناہ بھی بہت ہوتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ شادی کر لیں, رجسٹر 21 سال میں کرا دیں اس کو. اسلام میں شادی تو بہت آسان ہے, 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کریں, آپ کی بیوی ہو گئی. گورنمنٹ کو بتا دیں کہ آپ کے کاغذ میں نہیں ہے تو کاغذ ہم 21 سال میں بنوا لیں گے, جب آپ اس کو رجسٹرڈ کر دینا, کر پہلے لیں آپ. قبلہ اول کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. سلمہ بی بی, جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہو ادھر نماز ہو جاتی ہے اگر ٹی وی کی آواز بھی بند ہو؟ بے برکتی کی بات ہے, ایسے کمرے میں نماز مکروہ ہوگی کیونکہ ٹی وی میں اوٹ پٹانگ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, فحش لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں, بال پھیلا کے گھوم رہی ہوتی ہیں. تو نماز میں تو انسان کم از کم خیال کرے ان چیزوں کا. اور ویسے بھی نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں ایک کمرہ جو ہے نماز کے لیے خاص کرو. وجہ اس کی یہی ہے کہ پھر اس کو آپ صاف ستھرا رکھیں, اس میں خوشبو لگائیں, پاکی کا خیال کریں اس کمرے میں. تو اب ٹی وی والا کمرہ تو وہ نہیں ہو سکتا نا, تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی نماز. اس لیے اس جگہ پہ نماز نہ پڑھی جائے جہاں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوں. میں نے بہت سال پہلے دودھ میں پانی ملایا تھا, کیا اس کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ بس ملا دیا تھا, توبہ استغفار کریں, آئندہ نہ ملائیں. پانی ہی ملایا تھا نا, آج کل تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا ملا رہے ہیں. بہرحال نہ ملائیں پانی, توبہ استغفار کر لی, اللہ معاف کرنے والا ہے. میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں. اچھا, بہتر یہی کہ تھوڑا سا چند پیسے صدقہ کر دیں تو زیادہ اچھی بات ہو جائے گی. میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں, میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اور چرس وغیرہ بھی پیتے ہیں. ماشاءاللہ, تو کیا میں ان کے ساتھ کھانا پینا کر سکتا ہوں؟ بھائی صاحب, سعودی عرب میں چرس پہ پابندی ہے, بہت سخت قسم کی, سیدھا سیدھا گردن اڑاتے ہیں. جو چرس پیتے ہیں ان سے بولو اللہ کا واسطہ, اللہ کے خوف سے نہیں, کم از کم حکومت سعودیہ کے خوف سے چرس چھوڑ دو. پکڑے گئے نا واٹ لگے گی. تو باقی کھانا پینا کھا سکتے ہیں ان کے ساتھ, وہاں کیا الگ کہاں جا کے کھائیں گے, اور مہنگا پڑے گا کھانا آپ کو. بہتر تو یہ کہ چرسیوں کے ساتھ نہ کھائیں, ورنہ 2 سٹے آپ کو بھی دل چاہے گا لگانے کا, کیونکہ چرس کی بدبو آ رہی ہوتی ہے. تھوڑے دن تک تو آپ کو بدبو لگے گی, پھر وہ آپ بدبو سے مانوس ہو جائیں گے, پھر آپ کو وہ خوشبو لگنے لگے گی, پھر آپ بولیں گے چلو 2 سٹے ہم بھی لگا لیں. تو بہتر یہی ہے کہ اگر الگ کھا سکتے ہیں تو کھائیں, لیکن ان کے ساتھ کھانے میں کوئی یعنی گناہ نہیں ہے. بیوی عمل سے ہو تو کون سے مہینے تک ہم بستری کر سکتے ہیں؟ حمل میں ہم بستری کا نہ میڈیکلی کوئی نقصان ہے, نہ شریعت نے پابندی لگائی ہے. تو جب تک بیوی کو اس عمل سے تکلیف نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو, تو کی جا سکتی ہے بستری. شکیل صاحب کرناٹک انڈیا سے, ایک لڑکی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی, اس کی شادی کسی اور لڑکے سے کر دی گئی. کامن مسئلہ چل رہا ہے مارکیٹ میں یہ. اب اس کے 2 بچے ہیں اور وہ اس لڑکے سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور مجھے شادی کے لیے بلیک میل کر رہی ہے. میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, اس کا حل بتائیں. کوئی بلیک میل نہیں ہوتا, سب فضول باتیں ہیں. آپ انسان کے بچے بنو. جو عورت اپنے 2 بچوں کے بعد اپنے شوہر سے وفا نہیں کرے گی تو آپ سے کہاں وفا کرے گی؟ اس کو بولو خدا کا خوف کرو. اور آپ نے اگر اپنی محبت کا اظہار کر کے طلاق دلوائی نا تو آپ وہی شیطان ہو گئے جس کا کام میاں بیوی میں طلاقیں دلوانا ہے. یہ شادی سے پہلے تھا, آپ اس کو کہتے ہیں مجھ سے شادی کرو, اب جب ہو گئی ہے, اس نے اپنی مرضی سے ہاں کی ہے, ختم, دیٹس آل. تو بولو اب رہو آرام سے وہاں شوہر کے ساتھ, آپ بیچ سے ہٹ جائیں ورنہ آپ بھی گناہگار ہوں گے. اگر نیند کے دوران احتلام ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بھائی صاحب, نیند کے دوران ہی احتلام ہوتا ہے, جاگتے میں تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی کو احتلام ہوا ہو. تو فرض ہوگا غسل یقیناً. قبر پر پھول ڈالنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. دعا ناز, بیوٹی پارلر کھولنا کیسا ہے؟ جائز ہے, اس میں غیر شرعی کام نہ ہو, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا آئی بروز بنانا غیر شرعی عمل ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. داڑھی کاٹنا
ویسے تو اب بیوٹی پارلر اکثر لڑکیوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن مردوں کے بیوٹی پارلر بھی کھل رہے ہیں، تو اس میں شیو نہیں کر سکتے آپ تو، اور لڑکیاں لڑکیوں کا بیوٹی پارلر کھول سکتی ہیں۔ مرد کے لیے دلہن تیار کرنا یہ جائز بھی نہیں ہے اور پرلے درجے کی بے غیرتی اور بے شرمی بھی ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کے بیوٹی پارلر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، دلہنیں تیار کر رہے ہیں، نیچے لوگوں نے بڑے کمنٹس کیے ہوتے ہیں، نائس، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ ابے تم انسان کے بچے بنو، کیوں برائی کو پروموٹ کر رہے ہو؟ نیچے لکھا کرو یار تم آدمی ہو، آدمیوں والے کام کرو، کم از کم اتنے کمنٹس تو کر دو نا۔ اگر پازیٹیو نہیں کر سکتے، نیگیٹو نہیں کر سکتے، تو کم از کم پازیٹیو تو نہ کرو۔ تو اصولی طور پر تو آپ پر واجب ہے برائی کو روکیں، آپ نیگیٹو کمنٹس کریں، یار انسانوں والے کام کر، کیوں دلہنیں تیار کر رہا ہے پاگل آدمی، تو مردوں والے کام کر، تو کچھ اور کر۔ تو عورتوں کو تیار کرنا عورت کا کام ہے، آدمیوں کا کام نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں، اور ویسے بھی خواتین پہ روزگار کے، یعنی وہ جو خاص خواتین کی جاب ہے وہ تو خواتین ہی کو کرنے دو نا۔ اب یہ تو خواتین کی ایک سورس آف انکم ہے، بیوٹی پارلر، دلہنیں تیار کرنا، اس میں ان کو دلچسپی بھی ہوتی ہے، ان کو ذوق بھی ہوتا ہے۔ اس کام میں اگر مرد گھسیں گے تو اس میں تو خواتین کو بھی تکلیف ہوگی۔ بھائی تو ہمارا کام تھا، تو اپنا کام کرنا، تو جنگیں لڑ، تو جاب کر، تو اسی کمپنی میں مینیجر بن، جو تیرے کام ہے مردوں کے کرنے کے تو وہ کر، تو ہمارے کام میں کیوں ٹانگ اڑا رہا ہے؟ اس کی مثال ہے مہندی لگانا اور یہ ساری چیزیں، خواتین کو اس میں خوشی ہوتی ہے۔ عید کے دن کچھ ایکسپرٹ خواتین ہوتی ہیں لڑکیوں کی، مہندیاں لگا رہی ہوتی ہیں، اب اس میں کوئی آدمی آ کے گھسے گا تو اس عورت کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی تیرا جو کام تھا تو مردوں والے کام کر جا کے، یہ تو خالص عورتوں کے کام ہے، اس میں کیوں تو ٹانگ اڑا رہا ہے؟ تو اس لیے بھی یہ غیرت کے خلاف ہے کہ اس عمل سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بیوٹی پارلر چلانے والی عورتیں ان کو بھی اس پہ غصہ آئے گا کہ تم وہ کام کرو جو تم پہ سوٹ کرتے ہیں، بھائی صاحب ہمارے کاموں میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو تم؟ تو سارا یہ الٹا ہی پلٹا چل رہا ہے۔ قیامت کی علامات ہے نا، حدیث میں آتا ہے ہر کام، حدیث کا مفہوم ہے ہر کام الٹا ہو جائے گا، مردوں والے کام عورتیں اور عورتوں والے کام مرد۔ مجھے تو لگ رہا ہے آگے چل کے فوج میں عورتیں بھرتی ہوں گی زیادہ، اور مردوں کا کام ہوگا یہ بیوٹی پارلر اور گائنی کے ڈاکٹر، یہ سارے مرد بنے ہوئے ہوں گے، اور آرمی کے چیف اور کرنل، بریگیڈیئر، یہ ساری لیڈیز ہوں۔ تو کچھ الٹا پلٹا ہی ہو رہا ہے، آگے چل کے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ جو بیوٹی پارلر میں لڑکے دلہنیں تیار کر رہے ہیں، تو نیچے کمنٹس میں، یوٹیوب پہ جب ایسی ویڈیو دیکھیں کمنٹس میں ان کی حوصلہ شکنی کیا کریں، بولیں تو آدمی ہے، آدمیوں والے کام کر، تجھ پہ اچھے لگتے ہیں، یہ دلہنیں تیار کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اور یہ ہو بھی جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں، عجیب سے ہو جاتے ہیں، یہ زنانہ پن آ جاتا ہے ان مردوں کے اندر۔ اگر کسی کے والدین میں طلاق ہو اور وہ ساتھ رہتے ہوں تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ایک کمرے میں ساتھ رہتے ہیں تو اولاد پر واجب ہے کہ ان کو خدا کے عذاب سے ڈرائے۔ ہاں اگر بوڑھے ہیں اور طلاق بڑھاپے میں ہو گئی ہے تو، اور ان کے ملاپ کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایک گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن خاتون کو چاہیے وہ اسکارف لیا کرے، بالکل بے پردہ ہو کے شوہر کے سامنے، جو سابقہ شوہر تھا اس کے سامنے نہ بیٹھے۔ لیکن اگر وہ جوان ہیں اور 3 طلاقیں دے کے اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اولاد کو، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہیے، کیونکہ زنا ہو رہا ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا عورت گائے یا بھینس کا دودھ دھو سکتی ہے؟ دھو سکتی ہے، اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ اگر تلاوت کے دوران جا کر بچے کی نجاست صاف کرنی پڑے تو کیا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ نہیں جی، بس ہاتھ دھو لیں، جہاں ناپاکی لگی اس کو صاف کر لیں، اس عمل سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا مٹی کے چولہے کا رخ مغرب کی طرف کیا جا سکتا ہے؟ بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے جی، مغرب کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے۔ محمد سلیم انڈیا سے، کیا ہم سود کی رقم قرض دار کو دے کر اس سے قرض واپس لے سکتے ہیں؟ نہیں، سود کی رقم ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ ہی کرنی پڑے گی۔ کیا بے وضو یا حالت حیض میں سیرت کی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ طلوع آفتاب کتنے منٹ تک ہوتا ہے؟ بھائی طلوع آفتاب ہر ملک میں الگ ہی ہوتا ہے، جو بھی طلوع آفتاب کا ٹائم ہے نا، انڈیا، پاکستان، افغانستان، اس خطے میں کم از کم 15 منٹ کے بعد آپ جو ہے وہ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جو مکروہ وقت ہے وہ 15 منٹ میں مکمل گزر چکا ہوتا ہے، باقی ہر ملک میں اس کا الگ ٹائم ہے۔ عارف مسعود خان دبئی سے، میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، مجھے عقیقے کا نہیں پتا تھا، آپ سے سن کر پتا چلا، اب کیا عقیقے کی رقم کسی مدرسے وغیرہ میں دے سکتا ہوں یا بکرا ذبح کرنا لازم ہے؟ کیا ایک ایک کر کے باری باری بکرا ذبح کر سکتا ہوں؟ دیکھیں عقیقہ لازم نہیں ہے، مستحب امر ہے، آپ کر لیں ٹھیک ہے، نہیں کریں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کرنا چاہیں تو صدقے سے عقیقہ نہیں ہوگا، وہ بکرا یا دمبا یا گائے میں حصے ڈالنے پڑیں گے آپ کو، یا اونٹ میں حصے ڈالنے پڑیں گے۔ ابو ظہبی سے کسی نے پوچھا ہے، میری کمپنی کا مینیجر مجھ سے بولتا ہے کہ نماز جلدی پڑھ کر آیا کرو اور صرف فرض ادا کیا کرو، سنتیں نہیں، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سنت موقدہ پڑھا کریں، مینیجر کے کہنے پہ سنت موقدہ نہیں چھوڑ سکتے آپ، تو سنت موقدہ پڑھیں، فرض پڑھیں اور واپس آ جائیں۔ ہاں نوافل تسبیحات زیادہ لمبے لمبے نہ کھینچیں، اور سنت موقدہ بھی درمیانی درجے کی پڑھیں، بہت لمبی نہ پڑھیں، اور پھر بھی مینیجر روکے تو بولے مینیجر کی ایسی کی تیسی۔
بدتمیزی نہ کریں اس سے، لیکن 4 سنتیں اور ظہر کی 4 سنتیں اور یہ جو مؤکدہ سنتیں یہ لازمی پڑھا کریں۔ جلال جہانگیر خان راولپنڈی، میں نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ نمبر 1 رہائش، رزق اور ذریعہ معاش کے حصول کے لیے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ والی آیت کو 151 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ پر توکل کے لیے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ والی آیت کو 14 اور 11 روز تک پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3 رنج و غم سے بچنے کے لیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ والی آیت کو 101 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ پوچھنا یہ تھا کہ اس طرح کے وظیفوں کے سنت اور حدیث میں کیا ریفرنس ہے؟ کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ آپ سیدھا سیدھا تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو، صبح و شام کی تسبیحات، تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار، یہ صبح و شام پڑھا کرو۔ 5 نمازیں سنت مؤکدہ کے ساتھ پڑھا کرو، وطر پڑھا کرو، اور یہ جو تسبیحات فاطمیہ ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ جو حدیث سے ثابت ہیں وہ فوکس کریں، اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سارے مسئلے حل کرے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ اب جس نے آپ کو بتایا 151 مرتبہ یہ پڑھو، تو اس سے بولے 52 مرتبہ پڑھنے سے نہیں ہوگا کہ اگر 150 دفعہ پڑھ لیا تو کیا آدھا کام ہوگا؟ تو ان وظیفوں کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یہ تو پھر کوئی جو بتانے والے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا، ایسی ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں نہ سر نہ پاؤں۔ باقی یہ جو آیتیں آپ نے بتائی ہیں ان کا مضمون ٹھیک ہے۔ صبر کے لیے اگر آپ ویسے ہی پڑھ لیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، تو اس کا آیت کا مطلب اچھا ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اس سے توکل پیدا ہوتا ہے۔ تو ویسے اس کا معنی اور مفہوم سوچ کے یہ آیت پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح جب رزق کے لیے پریشان ہو تو تسلی کے لیے یہ آیت پڑھ لیا کریں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا ہے، تو اس سے تسلی ہوتی ہے بھائی اللہ نے ہمیں ٹھکانہ دیا ہے تو روزی روٹی کا بھی تو انتظام کرے گا نا۔ زکریا صاحب حیدرآباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنے کے بجائے صرف گیلی انگلی ڈال کر ناک صاف کرنا ٹھیک ہے؟ کیونکہ نلکے کا پانی ناک میں ڈالنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں یہ پتہ نہیں کوئی بیکٹیریا کا انگلش میں نام لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کو کھا جاتا ہے، جو آپ کو 12 دن میں بہت زیادہ درد اور تکلیف کے ساتھ مار ڈالتا ہے۔ دیکھو وضو میں ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، وہ گیلی انگلی چلانے سے سنت پوری نہیں ہوگی، پانی ہی ڈالنا پڑے گا۔ باقی کسی علاقے میں اگر اس طرح کا کوئی بیکٹیریا پھیل گیا ہے اور خطرہ ہو گیا ہے تو پھر وہ نہ ڈالے، ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے، سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ تو بلا وجہ سنت مؤکدہ چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کبھار کوئی چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن سنت مؤکدہ چھوڑنا برا عمل ہے۔ تو وضو کا پراپر طریقہ یہی ہے کہ ناک میں پانی ڈالیں، قلی کریں، غرارے کریں۔ لیکن اگر کسی علاقے میں وہ بیکٹیریا بہت زیادہ پھیل گیا اور خطرہ ہو گیا تو پھر چھوڑا جا سکتا ہے ایسی مجبوری میں ناک میں پانی ڈالنا، پھر گیلی انگلی چلا دیں، لیکن وہمی نہیں بننا چاہیے۔ زینت صاحبہ پاکستان سے، میں ٹک ٹاک پر اسلامک اکاؤنٹ بنا کر اسلامک انفارمیشن اور موٹیویشنل ویڈیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ نام زینت ہے، یہ مردوں کا نام بھی ہوتا ہے؟ اچھا بھائی۔ اور میں اکاؤنٹ کو مونیٹائز بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ روزگار بھی کما سکوں۔ بس قسمتی سے آج کل مونیٹائزیشن صرف مخصوص ممالک میں ہی دستیاب ہے اور فی الحال پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ میں وی پی این استعمال کر کے اس پابندی کو بائی پاس کرنے کا سوچ رہا ہوں، تاہم مجھے معلوم نہیں کہ ایسا کرنا اسلامی لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں۔ بھائی بے غبار طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک سے چینل کھول لیں جا کے، یا اپنے کسی بندے کو وکیل بنا دیں وہاں پہ کہ یار میں آپ کو اتنے پیسے دے رہا ہوں، آپ میری طرف سے اس ملک میں ایک چینل کھول دیں تاکہ بے غبار اور لیگل کام ہو جائے۔ تو میں آپ کو ایسا غیر قانونی کام کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ کینیڈا سے کسی نے پوچھا ہے، میری خواہش پاکستان آرمی جوائن کرنے کی ہے اور مسلمان ملک کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جانے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا ایک بھائی 13 سال کا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ والدین کا خیال رکھ لے گا۔ میرے والدین پاکستان جا کر آرمی میں شامل ہونے پر خوش نہیں ہیں۔ اسلامی حکم اس بارے میں کیا ہے؟ میں جہاد کی نیت سے آرمی جوائن کروں یا والدین کے پاس رہوں؟ اور پاکستان آرمی جوائن کرنے کے بجائے مجھے کسی دوسرے ملک ہجرت کر کے شادی کرنے کی اجازت، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ پاکستان آرمی جوائن کرنے کے بجائے مجھے کسی دوسرے اسلامی ملک ہجرت کر کے شادی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی اسلامی ملک، چاہے پاکستان ہو، چاہے سعودی عرب ہو یا ترکی ہو، کسی بھی اسلامی ملک کے بارڈر کی حفاظت کرنا اور اس نیت سے اس ملک کی آرمی جوائن کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ابھی اسلامی ملکوں کے بارڈر محفوظ نہیں ہیں، تو آپ کا تو بہت اچھا جذبہ ہے، تو آپ اس جذبے سے اگر آرمی جوائن کرتے ہیں کہ میں ملک کی حفاظت کروں گا تو سبحان اللہ، بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور صرف ملک کے بارڈر کی حفاظت نہیں ہوتی، اندر عوام کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس نیت سے آپ آرمی جوائن کریں، سبحان اللہ۔ والدین اگر منع کر رہے ہیں تو والدین کی خدمت کے لیے اگر کوئی دوسرا بھائی گھر میں موجود ہے، یا آپ آرمی جوائن کر کے ان کا خیال کر سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ جوائن کرتے ہی شہید ہو جائیں آپ،
اور ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی یعنی شہید ہوں بھی آپ. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں گھمسان کی جنگوں میں شہادت کے جذبے سے گیا ہوں مگر شہادت نہیں ملی. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے ماں باپ کو بتا دیں بھائی آرمی میں مجھے تنخواہ بھی ملے گی تو میں آپ کا خیال کروں گا. تو بہرحال اس مسئلے میں ماں باپ کی اطاعت کوئی لازم نہیں ہے آپ کے اوپر. اگر آپ جہاد کے جذبے سے کسی بھی اسلامی ملک کی آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کی فوج میں ضرورت ہے جو نیک جذبے کے ساتھ فوج میں آئیں اور اسی جذبے کے ساتھ وہ ترقی بھی کریں. حارث صاحب انڈیا سے, میں ایک سوشل میڈیا مینیجر ہوں, میرے پاس ایک کلائنٹ آیا ہے جس کا میوزک ویڈیو کا چینل ہے, کیا مجھے اس کا کام کرنا چاہیے؟ نہیں چاہیے. تو برائی میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. اچھا بھائی, پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی برائے مہربانی تفصیل سے استنجا کرنے کا طریقہ بتا دیں. واہ 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 واہ, یہ کس طرح چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب کو کیسے صاف کیا جاتا ہے اپنی امی سے پوچھیں, وہ آپ کو تفصیل سے بتا دیں گی. اب تک بتا دیا ہوگا میرا خیال ہے, آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں. باقی بہشتی زیور ایک کتاب ہے اس میں پڑھ لیں آپ. بھائی یہ چیزیں امیاں بچپن میں سکھا دیتی ہیں, امی سے پوچھیں. اگر امی کو نہیں پتا تو خالہ سے پوچھ لیں آپ, انشاءاللہ وہ بتا دیں گی آپ کو. ابو ظبی سے کسی نے پوچھا ہے میرے پاپا کا انڈیا میں کافی اچھا بزنس چلتا ہے. اصل میں نے یہ جواب اس لیے دیا استنجا میں کہ آپ کہہ رہے ہیں تفصیل سے بتائیں. میں بہشتی زیور تفصیل بہشتی زیور جامع الرشید نے آسان کر کے چھاپی ہے, اس میں پڑھ لیں طہارت کے حکام, اس میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. میں یہاں آپ کو کیا تفصیل سے بتاؤں. ابو ظبی سے کسی نے پوچھا ہے میرے پاپا کا انڈیا میں کافی اچھا بزنس چلتا تھا, لوگ ہمارے کام پر نظریں بھی بہت رکھتے تھے, پھر پاپا نے بینک سے لون لے کر ایک زمین خریدی, بس اس کے بعد کام بیکار ہوتا چلا گیا اور کوئی نیا کام اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں چلا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے بھائی صاحب؟ لوگوں کی نظریں نہیں لگی, بینک سے سودی قرضہ لینے کی شاید نحوست نہ ہوئی ہے. اب پاپا سے کہیں کہ توبہ کریں بینک سے آئندہ لون لینے کے لیے اور پھر محنت کریں, شاید توبہ استغفار کی برکت سے وہ جو بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائے اور آئندہ بینک سے کبھی لون نہ لیں اور بینک کا لون بغیر سود کے کوشش کریں جلد سے جلد ادا ہو. تو اور محنت کریں, دعائیں کریں. سلطان لاہور سے آج کل سعودی عرب نے بغیر محرم کے بھی حج پر جانے کی اجازت دے دی ہے, تو کس طرح بغیر محرم کے حج پہ جانا جائز ہو جائے گا کیونکہ حاکم کی طرف سے اجازت مل گئی ہے؟ نہیں جی جائز نہیں ہے, نبی کی طرف سے اجازت نہیں ہے عورت کو بغیر محرم سفر کرنے کی, اتنا لمبا اور اتنے دن گزارنے کی. ہاں کوئی بوڑھی عورت ہو, ایجڈ ہو, وہ گروپ میں چلی جائے اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے, لیکن جوان عورت کے لیے جائز نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا میری شادی کو 5 سال ہوئے ہیں, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اچانک سے میری امی کو میری بیوی اچھی نہیں لگ رہی. اچانک سے کیسے ہو گیا؟ اور میری امی چاہتی ہیں کہ میں الگ ہو جاؤں اور دوسری طرف میری بیوی نے کبھی میری امی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی, بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے. میں اپنے گھر کا بڑا بیٹا ہوں لیکن اس ٹینشن سے تنگ آ چکا ہوں, میں اور میری بیوی پریشان ہیں, کیا میں اپنے والدین سے الگ ہو سکتا ہوں؟ جی ہو جانا چاہیے ایسی صورت میں الگ. ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں, بیگم کو پھر اماں سے الگ رکھیں اگر ایسی ٹینشن ہو رہی ہے تو. انڈیا سے کسی نے پوچھا گھر میں اللہ محمد کا نام دیوار پر ایک ساتھ لگانا کیسا ہے؟ ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں, کیا پھر بھی یہ جائز نہیں؟ اگر جائز نہیں تو پھر وہ فریم کہاں رکھیں؟ جائز ہے بھائی, یا اللہ یعنی یا رسول اللہ مدد نہ لکھیں, صرف اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے مرد کے لیے کتنے لمبے بال رکھنا درست ہے, رہنمائی فرمائیں. بالوں کی کوئی حد منقول نہیں ہے, جتنے لمبے رکھنا چاہیں, لیکن یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا جب کندھے تک بال ہوتے تو آپ کٹا کے کانوں کی لو تک لے آتے تھے, تو بہتر یہی ہے کہ بہت زیادہ لمبے نہ کریں, اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہے, تھوڑی سی خواتین سے بھی اس میں مشابہت کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال کوئی حد نہیں ہے, کوئی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, جتنے بھی لمبے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. بال پٹے والے ہونے چاہیے, پٹے والے میں سارے بال پیچھے چلے جائیں, تو اس طرح سے رکھیں. باقی افضل یہی ہے کہ کندھے سے نیچے نہ ہونے دیں, کندھے سے اوپر رکھیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا مجھے تھائرائیڈ ہے جس کی وجہ سے بے قاعدہ ایام کی بیماری ہے, میرے گھر والے رشتے والوں سے میری عمر اور بیماریاں چھپاتے ہیں, تو کیا ان بیماریوں کا بتانا ضروری ہے اور ایسے میں لڑکی کیا کرے؟ آج کل لڑکی والے سبھی عمریں چھپا رہے ہیں, تو میں لڑکوں سے کہتا ہوں بھائی یہ دماغ سے نکال دو کہ لڑکی والے عمر صحیح بتائیں گے. آپ لڑکی دیکھو, پسند آ رہی ہے تو کرو, عمر میں مت پڑو, پسند نہیں آ رہی ہے تو مت کرو. اگر آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے ایج زیادہ ہے اور آپ کے لیے اس میں اٹریکشن نہیں ہے تو مت کرو, کیونکہ یہ مسئلہ تو کامن ہو چکا ہے, سب نے ہی غلط عمریں بتانی ہوتی ہیں, تو اب کون کس کس کو بیٹھ کے سمجھاتا رہے. تو لڑکے کو چاہیے کہ وہ دیکھے لڑکی کو, سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہی ہے تو نہیں ٹھیک ہے. باقی تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ اگر اتنا بہت زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کہ بہت ہی وہ کوئی عیب ہے تو پھر تو نہیں چھپانا چاہیے,
بتانا چاہیے. لیکن اگر یہ کوئی مسئلے سے کوئی ایسی میاں بیوی کی زندگی پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, چھوٹی موٹی گڑبڑیں تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں نہیں بتانا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا بھائی, امریکہ سے کسی نے پوچھا میری عمر 36 سال ہے, میں ایک انڈین لڑکی کو پسند کرتا ہوں, میں اس کو 5 سال سے جانتا ہوں, وہ بہت نرم دل اور پریکٹسنگ مسلم ہے, 5 وقت نماز پڑھتی ہے, حجاب اور نقاب کرتی ہے, غیر مسلموں سے بات چیت اور دوسری برائیوں سے بھی بچتی ہے. سبحان اللہ, اس کو عجائب گھر میں جمع کرا دیں آپ, ایسی لڑکیاں آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں. خیر, لیکن اس کی بڑی بہن کو 2 مرتبہ طلاق ہو گئی ہے, لہذا میرے والدین اور بہن بھائیوں کو اس کی بہن کی طلاق کے بارے میں تشویش ہے. اس کی بہن کی طلاق کا میری شادی پر کیا اثر ہوگا؟ میرے والدین اس کی بہن کی طلاق کی وجہ سے مجھے اس سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. بہت غلط کر رہے ہیں آپ کے والدین, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک بیٹی گھر میں طلاق ہو کر آئے تو ایک تو ماں باپ کو یہ غم کہ اس کو طلاق ہوئی ہے, دوسرا اس طلاق یافتہ کی وجہ سے دوسری بیٹیوں کی شادی بھی نہیں ہو رہی ہوتی. یہ جنگلیوں والی رسم سوسائٹی سے ختم کرو. تمہارے گھر میں بھی اللہ نہ کرے کل ایسا ہو سکتا ہے, تو جس کے گھر میں طلاق یافتہ بیٹی آ کے بیٹھ گئی ہو وہ تو زیادہ قابل ترس ہے, ان کے اگر تو زیادہ پیغام بھیجنے چاہیے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو. تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کی طلاق ہو گئی, وہ ان کا آپس کا مسئلہ تھا. کسی کے یہاں بھی طلاق ہو سکتی ہے, بعض دفعہ لڑکی کی غلطی ہوتی ہے, بعض دفعہ لڑکے کی غلطی ہوتی ہے, بعض دفعہ دونوں کی غلطی نہیں ہوتی, محلے والوں کی غلطی ہوتی ہے, وہ بدگمانیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو بڑا ایشو نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کو چاہیے ایسی لڑکی جو ماشاءاللہ عمر بھی 26 سال اور 5 سال سے آپ جانتے بھی ہیں, نرم دل بھی ہے, پریکٹسنگ مسلم بھی ہے, 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہے, حجاب نقاب بھی کرتی ہے, غیر مسلموں سے بات چیت اور دیگر برائیوں سے بھی بچتی ہے. سبحان اللہ یار, اور کیا رہ گیا؟ ابا اماں کو بولو کرا دو, ورنہ میں کر کے بتا دوں گا کہ ہو گئی ہے. اچھا بھائی, پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے والدین لڑکی کی شادی جہاں کرنے چاہ رہے ہوں, اگر لڑکی وہاں شادی نہ کرنا چاہ رہی ہو تو لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا والدین کو اختیار ہے کہ وہ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی زبردستی کہیں اور کر دیں؟ نہیں, یہ اختیار نہیں ہے والدین کے پاس, لیکن لڑکی کو چاہیے کہ اپنی رائے پر والدین کی رائے کو ترجیح دے, کیونکہ ان کا تجربہ زیادہ ہے اور وہ آپ سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں. اس لیے شریف لڑکیاں یہی کرتی ہیں, جہاں ابا کہہ رہے ہیں اماں کہہ رہی ہیں وہیں کرتی ہیں وہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ میرے لیے زیادہ اچھا فیصلہ کریں گے. پھر بھی زبردستی نہیں ہو سکتا, یعنی اگر لڑکی پھر بھی نہیں ہے, اس کا دل ہی مائل نہیں ہو رہا, وہ کسی بھی تو گن پوائنٹ پہ نہیں کرائی جا سکتی اس کی شادی, یہ گناہ ہوگا. والدین کو چاہیے اس کے جذبات کا بھی خیال کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا پچھلے سال میرا نکاح ہوا تھا, اس سال رخصتی طے تھی, لیکن میری بیوی کا کہنا ہے کہ وہ ابھی رخصتی کے لیے تیار نہیں ہے اور مزید وقت چاہتی ہے. میں نے کئی دفعہ اس سے وجہ پوچھی تو کوئی خاص وجہ نہیں بتا رہی. میں نے اس کو سمجھایا بھی کہ رخصتی ولیمے کی تاریخیں طے ہو چکی ہیں, لیکن اس کا کہنا ہے کہ اگر وہ راضی نہیں تو کوئی اور بھی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا. بالکل غلط ہے. جب نکاح ہو گیا تو شوہر بیوی پہ رخصتی میں زبردستی کر سکتا ہے, اس کو بولے تمیز سے گھر چلی آؤ. میری رہنمائی فرمائے میں کیا جواب دوں؟ اگر میری یا میری بیوی کے لیے کوئی نصیحت ہے تو برائے مہربانی شیئر کیجیے. آپ کی بیوی کے لیے نصیحت یہی ہے کہ تمیز سے اپنے میاں کے گھر چلی جائیں, اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اس کو آرام سے لے جائیں. آپ آرام سے نہیں جا رہی تو پھر آپ بدماشی سے بھی لے جا سکتے ہیں. بولے میری بیوی ہے, چل شاباش. ساجد صاحب کوئٹہ سے, میں کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوں, کئی بار توبہ کر چکا ہوں, ایک شیخ سے بیعت بھی ہوں, مگر میں نے اپنے شیخ کو اس کو گناہ کے بارے میں نہیں بتایا, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس گناہ کو اللہ نے چھپایا اس کو نہیں بتانا چاہیے. کہ میں اپنے شیخ کو بتا دوں؟ شیخ نے کچھ اعمال بھی بتائے ہوئے ہیں جو مجھ سے نہیں ہو پا رہے. دیکھیں, پہلے تو خود اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے شیخ کو بتائے بغیر, لیکن جب نہیں چھوٹ رہا تو پھر شیخ کو شیخ بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ حضرت مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, مجھے کوئی نسخہ بتاؤ. تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ نے بار بار توبہ کی پھر بھی توبہ ٹوٹ رہی ہے تو پھر آپ اپنے شیخ کو بتا دیں, اللہ یہ گناہ آپ سے چھڑوا دے. بنت شکیل کراچی سے, 2 سے زیادہ سجدہ تلاوت کس طرح ادا کیے جائیں؟ اگر 3 یا 4 سجدہ تلاوت ہوں تو انہیں ایک ہی ساتھ ادا کیے جائے, یا جس طرح نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں اس طرح کیے جائیں؟ ایک ہی ساتھ سارے سجدے کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. مبشر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, میرا سوال جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے. میرے والد صاحب فالج کی وجہ سے ریٹائر ہو گئے تھے اور ان کو کمپنی کی طرف سے کچھ رقم ملی جو ان کے علاج پہ خرچ ہوتی رہی. پھر والد 2020 میں انتقال کر گئے. میں نے بچی ہوئی رقم کو محفوظ کرنے کے لیے پلاٹ لے لیا. میرے والد کی موت کے وقت میرے دادا دادی زندہ تھے, لیکن گزشتہ سال ان کا بھی انتقال ہو گیا اور میں ان کو ان کا حصہ نہ دے سکا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ گناہ میں شمار ہوگا؟ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ پلاٹ بچایا جائے تو تقسیم کیسے ہوگی؟ ہم 2 بھائی 1 بہن اور ہماری والدہ بھی حیات ہیں. جی آپ کو گناہ ہوگا, آپ کو وراثت اسی وقت تقسیم کرنی چاہیے تھی, دادا دادی کا حصہ نکالنا چاہیے تھا. اب چونکہ دادا دادی بھی فوت ہو چکے ہیں تو آپ دادا دادی کا جو شرعی حصہ ہے وہ دادا دادی کے وارثوں میں تقسیم کر دیں, اور جو والد کا حصہ ہے جو آپ کا حصہ تھا وہ ان ورثہ میں تقسیم کر دیں, اور اس کے لیے پوری ڈیٹیل آپ لکھ کے بھیجیں گے تو فتویٰ دے دیا جائے گا آپ کو. تو چاہے تو جامع رشید بھیج دیں, چاہے تو ہمارے یہاں بھیج دیں الفلاحیہ مسجد, میرے ایڈریس پہ آپ بھیج دیں, اپنا سوال ڈال کے وارثوں کی تفصیل لکھ کے
تو آپ کو بتا دیں گے. باقی پلاٹ کیسے تقسیم ہوگا تو سب رشتہ گھر والوں کو بٹھا دیں, بھائی اس کا اتنا اتنا حصہ بنتا ہے, آپ بتاؤ پلاٹ کو رکھنا ہے یا بیچ کے. اگر سب کہتے ہیں بیچ دو تو بیچ دیں, نہیں کہتے بیچو تو پھر پلاٹ کو تقسیم کر دیں, یا ایک وارث پلاٹ خرید لے سب سے, یا 2 آدمی مل کے خرید لیں اور باقی جو رقم ہے پھر وہ تقسیم کر دیں. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. احمد صاحب کشمیر سے, کیا ہر نماز سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہوتا ہے یا صرف وضو کر لے تو نماز ہو جائے گی؟ بھائی نماز سے پہلے استنجا فرض نہیں ہے, وضو فرض ہے. نعیم جان لنڈی سے, کیا شوہر بیوی کو اکیلے میں طلاق دے لیکن کوئی گواہ نہ ہو تو طلاق ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی, اکیلے میں بھی ہو جاتی ہے, گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. محمد طلحہ پاکستان سے, کیا الکوہلک پروڈکٹس استعمال کر سکتے ہیں جیسے الکوہل والے پرفیوم, صابن, شیمپو, کیا یہ سب استعمال کرنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی نماز. محمد فریاد دبئی سے, اسلام میں مکروہ کھانے کا کیا تصور ہے؟ میرے دوست سے جب بھی اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اسلام میں مکروہ کا کوئی تصور نہیں ہے, چیز یا تو حلال ہوتی ہے یا پھر حرام. مہربانی فرما کر اس کی وضاحت کر دیں, اگر کوئی حدیث کا حوالہ موجود ہے تو ضرور بتائیں. مکروہ کا تصور کب سے شروع ہوا؟ کسی کھانے کی چیز کو کیسے مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے چونکہ باقاعدہ پراپر دین کا علم حاصل نہیں کیا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں مکروہ وکروہ کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں کچھ حدیث میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین, کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں, حدیث میں واضح ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں متشابہات میں سے ہیں, حدیث میں اس کا صراحتاً حکم نہیں ملتا. جب ہم دلائل میں غور کرتے ہیں تو دونوں طرف دلائل ہمیں نظر آتے ہیں, تو اس میں پھر فقہا احتیاطاً اس کو یہ نہیں کہتے کہ حرام ہے کیونکہ واضح دلیل نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہتے حلال ہے کیونکہ حلال ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کے لیے پھر فقہا نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے کہ مکروہ, ناپسندیدہ, ایوائڈ کیا جائے گا اس. پھر مکروہ کی بھی 2 قسمیں ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بچنا بہتر ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بچنا واجب ہے. تو یہ اصطلاحات ہیں جو فقہا کی ایجاد کرنا ہے. تو یہ چیزیں نبی کے دور میں بھی موجود تھیں, ٹرم نہیں تھی, تو اس کو آسان کرنے کے لیے فقہا نے ایک ٹرم ایجاد کر لی ہے. تو اصطلاحات میں لا مشاہۃ فی الاصطلاح, اصطلاحات تو کسی بھی قوم کی ہو سکتی ہیں. تو مکروہ, کیونکہ اگر آپ اس کو مکروہ نہیں کہتے تو پھر حرام کہوگے, تو سوال پیدا ہوتا ہے حرام ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. پھر آپ کہوگے حلال ہے, تو بھائی حلال ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے اس میں پھر احتیاط کے پہلو کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ پراپر جو فقہ پڑھتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ چیزیں آتی ہیں. آج کل ہر آدمی اسکالر بنا ہوا ہے اور دین کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلام میں یا تو حلال ہے یا حرام, یہ دعویٰ ہی غلط ہے. اسلام میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں, یعنی کچھ چیزوں کے حلال ہونے کی واضح دلیل ہے, کچھ کے حرام ہونے کی واضح دلیل ہے. کچھ چیزوں کے دلائل جو ہے مشتبہات میں سے ہیں, تو ان کے لیے پھر احتیاطاً فقہا نے مکروہ کا لفظ استعمال کیا کہ ناپسندیدہ, احتیاط کے خلاف اجتناب کیا جائے گا اس سے. اسپین سے کسی نے پوچھا, کیا عورت اپنے سامنے کے بال کاٹ سکتی ہے؟ اگر کاٹتی ہے تو کیا قیامت کے دن کو عذاب ہوگا؟ عورت کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ چاروں طرف سے بال برابر رکھے اور سارے بال پیچھے لے جائے اور پیچھے سے کاٹ کے برابر کر دے. یہ جو سامنے سے کچھ بال کاٹ کے یہاں لے آتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ عمل, یہ بھی قضا کی ہی ایک قسم ہے. البتہ اگر سامنے کچھ بال بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوں تو بار بار چہرے پہ آ کے پریشان کر رہے ہوں, تو وہ پریشانی سے بچنے کے لیے اگر کوئی بال کاٹ دے تو ایک الگ بات ہے. لیکن فیشن کے لیے یہ جو بال کاٹنے کا آج کل رواج خواتین میں, یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا, شرابی لڑکے سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ بھائی دیندار لڑکے سے نکاح کرو, شرابی سے کیوں کر رہے ہو؟ نکاح تو ہو جائے گا اور لیکن آگے بڑے فسادات ہوں گے, تو اس نکاح کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. شراب پی کے تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے, طلاقیں بھی دے سکتے ہیں, چاقو بھی مار سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. ایوائڈ کرنا چاہیے. آگے بچوں پہ اثرات آئیں گے, بچے اب جب باپ کو شراب پیتا دیکھیں گے تو وہ بھی پیئیں گے, پھر بہت زیادہ امکان ہے اس بات کا. پاکستان سے مجھے, میرا ایک دوست باہر کے ملک میں رہتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی 3-4 لڑکوں سے فون پہ بات کرتی ہے. سبحان اللہ, اوئے ہوئے ہوئے, اور بیہودہ تصویریں بھی سینڈ کرتی ہے. میرے دوست کو اس بارے میں پتہ چل گیا ہے, اس کے پاس واٹس ایپ میسج کی ریکارڈنگ بھی ہے, تصویریں بھی ہیں جو اس نے لڑکوں کو سینڈ کی ہیں. میں آپ کو بہت سنتا ہوں, اس لیے مجھ سے اس نے درخواست کی ہے کہ مفتی صاحب سے اسلامی مسئلہ پوچھ کر بتاؤ, ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کرتا ہے, اس کو چھوڑ دوں یا معاف کر دوں؟ یہ آپ کی مرضی ہے, چھوڑیں یا معاف کریں. چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, تو کوئی اس میں ناجائز والا کام نہیں ہے. اگر آپ طلاق دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں. میں مشورے نہیں دیتا, شرعی مسئلے بتاتا ہوں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. باقی چھوڑیں یا نہیں چھوڑیں یہ آپ خود فیصلہ کریں. سجاد خان کہتے ہیں جی, آندھرا پردیش سے سجاد خان نے پوچھا ہے, میری بیوی میری بات نہیں سنتی. اچھا, اگر وہ کچھ کہے اور میں انکار کروں تو مجھے تنگ کرتی ہے, مجھ سے بات نہیں کرتی اور اچھا برتاؤ نہیں کرتی جب تک میں اس کی بات نہیں مان لیتا. وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے مطابق برتاؤ کروں. میں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی اور اس کے والدین سے بھی مشورہ کیا, لیکن اس کی ذہنیت بھی اپنی بیٹی جیسی ہے, یعنی ساس کی ذہنیت بھی اپنی بیٹی جیسی ہے. جب بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ کہتی ہے مجھ پر حکمرانی کی کوشش مت کرو, جیسے میں کوئی ظالم ہوں اور میں تمہاری غلام نہیں ہوں.
بتائیے میں کیا کروں, آپ ایک اور شادی کر لیں, ٹھیک ہے نا, تو امید ہے انشاءاللہ آپ کی وائف ٹھیک ہو جائے گی. اسے پتا ہوگا کہ جب اس گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا تو ادھر کو کھسکتا ہی ہے, تو اس لیے وہ کوشش کرے گی کہ ادھر کا ماحول ٹھیک کر لو. محمد ابراہیم حیدرآباد انڈیا سے, کوئی باپ اگر غصے میں بیٹی کے منہ پر تھوک دے اور بدلے میں بیٹی باپ کی عزت کرنا بند کر دے تو کیا بیٹی کو گناہ ہوگا؟ باپ نے غصے میں بیٹی کے منہ پہ تھوک کے بہت برا عمل کیا, ناجائز عمل کیا, گناہ والا عمل ہے, لیکن بیٹی اس کے بدلے میں باپ پہ غصہ کرے تو یہ اس سے بھی زیادہ ناجائز عمل ہے, کیونکہ باپ کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اور باپ کا رشتہ بہت زیادہ مقدس ہے, تو باپ کا تھوکنا بالکل غلط ہے, لیکن بیٹی کا آگے اس کی وجہ سے باپ کی عزت ختم کر دینا یہ اور بھی زیادہ غلط ہے. تو خاندان کے لوگوں کو چاہیے باپ کو سمجھائیں کہ بیٹیوں سے اس طرح سلوک نہیں کیا جاتا, انسانیت کے ناطے جو ہے نا, یہ تو بہت ہی ذلت والی بات ہے نا. تو خاندان کے لوگوں کو چاہیے کہ باپ کو سمجھائیں یہ حرکت مت کرو, لیکن بیٹی کے پر باپ کی عزت بہرحال لازم ہے. بنگلہ دیش سے کسی نے پوچھا, حنفی لوگ آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں جبکہ بخاری و مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن کو رکھتے ہیں اور حدیث کی پھر تعویل کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہو جائے. تو قرآن میں چونکہ ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, کہ اپنے رب کو آہستہ سے پکارو, تو آمین بھی دعا ہے. آمین کا مطلب اے اللہ یہ میری دعا قبول کر لے, تو یہ خود دعا ہے. تو دعا میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے ہو. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زور سے آمین کہنا ثابت ہے, تو ہم کہتے ہیں احیانا نبی نے زور سے آمین کہی ہے, جیسے کہ نبی سے ظہر کی نماز میں زور سے قرات بھی ثابت ہے تعلیم کے لیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو نبی نے زور سے آمین اس لیے کہی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں آمین یہاں پہ کہتا ہوں. تو اب نبی دنیا سے چلے گئے تو اب تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, تو اب اصل حکم ہی کی طرف حکم لوٹے گا, وہ یہی ہے کہ آہستہ آمین کہی جائے گی, کیونکہ دعا میں سر افضل ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے. تو ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں, ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ نہیں بھئی حدیث میں آ گیا تو ہم وہ عمل کریں گے. امام حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ بھئی حدیث کو قرآن کے مطابق اس کی تعویل کی جائے گی. تو اصول میں اختلاف ہونے کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. تو سارے ائمہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن کسی ایک پہ طنز کرنا, جیسے کہ ہمارے بعض اہل حدیث بھائی طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ احناف جو ہے حدیثوں کو نہیں مانتے. اور بھائی اگر آپ ہم پہ طنز کر رہے ہو تو ہم آپ پہ طنز کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتے. تو بہتر یہی ہے کہ طنز چھوڑ دیں, آپ دونوں کے دلائل کا احترام کریں, کہ ہم ان پہ طنز نہ کریں اور وہ ہم پہ طنز نہ کریں. ہم ان کے بارے میں کہیں یار وہ بھی جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ سنت کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں, جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم اس طرح سے فالو کرتے ہیں. دونوں کا مقصد اللہ کی رضا ہے. تو اس لیے ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں, لیکن چاروں کے اپنے اپنے اصول ہیں جس کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. تو امام صاحب کا اصول یہی ہے کہ متواتر کو اور یقینی اس دلیل کو اوپر رکھا جائے گا, اور جو خبر واحد ہوگی اس میں تعویل کی جائے گی.